آگے دیکھتے ہیں، آیت نمبر ہے 17. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. دیکھ لو کتنی نسلیں ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں. تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اب یہاں پہ تھوڑا سا موضوع بدلا ہے، لیکن اب میں جب اندر اس کو ڈیٹیل میں آپ سے بات کروں گی نا تو آپ کو لنک کر کے بتاؤں گی کہ کس طرح پچھلی آیات سے اس آیت کا بھی لنک ہے. پہلے تو یہاں سے بات یہ بتائی گئی کہ جتنے بھی قومیں ہلاک ہوئیں، جیسے مثال دی گئی ہے نوح علیہ السلام کی قوم کی، تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے. یعنی ان کا ریزن کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ قوم نوح میں سب سے پہلے شرک کی ابتدا ہوئی، اور قوم نوح جو برباد کی گئی وہ شرک کی بنا پہ کی گئی تھی. اچھا، اب تھوڑا سا یہاں رک کے ہم دیکھتے ہیں کہ شرک کی وجہ کیا تھی، ان کے اندر شرک کیوں آیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اوپر جو یہ عذاب آیا وہ وجہ تھی اللہ کی نافرمانی بیسکلی. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ چاہے آپ قوم نوح کو دیکھ لیں یا مینشن کیا ہے، اس کے علاوہ بھی آپ دیگر اقوام کو دیکھ لیں، یہ جو تباہ و برباد ہوئی تو ریزن ان کا اللہ کی نافرمانی تھی. اب ہم آگے دیکھتے ہیں اللہ کی نافرمانی کیوں تھی. کیونکہ نفس کی انہوں نے پیروی کی، اور نعمتوں کی بعض جو قوم تباہ ہوئی ان میں نعمتوں کی فراوانی بھی تھی، پیسہ بہت تھا. جیسے اب پچھلی آیت سے اگر آپ لنک کریں تو کیا پتہ چل رہا ہے، مترفین. پیسے کی فراوانی کیا ہے، مترفین کا پرابلم ہے نا. جب پیسہ بہت آیا تو اتنی سرکشی آ گئی. کچھ قوم کا یہ مسئلہ تھا، کچھ کا مسئلہ اللہ کی نافرمانی تھا، بلکہ سبھی کا تھا. تیسرا کیا تھا کہ یہ نفس کے ہاتھوں مجبور تھے، یعنی انہوں نے اللہ سے بڑھ کر اپنے نفس کو جانا. یعنی مراد یہ ہے کہ اگر ان کو سمجھ میں نہیں آیا نوح علیہ السلام کا ریلیجن یا ان کی تبلیغ تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، ہم تو بات یہ ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ کیا آپ کہہ رہے ہیں، ہمیں تو اپنی بات جو ہے نا وہ زیادہ درست لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تیرا رب بندے کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور وہ دیکھ رہا ہے. تو کیا دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کیا باخبر ہے؟ مراد یہ ہے کہ بات دراصل کیا ہے، آپ قوم نوح کو لے لیں یا آپ آج کے اب کانٹیکس میں آ جائیے. ٹھیک ہے، یہ تو ہسٹری تھی نا. اب آج بھی ہم تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے واقف ہے، ہم سب کے گناہوں سے بھی واقف ہے. اور وہ کیا ہے؟ نفس پرستی ہے. یہی والی بات ہے، دنیاوی نعمتوں کی فراوانی ہے کچھ کے پاس، اس لیے وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے یا اطاعت نہیں کرتے. ایمان کیا آپ سمجھے کہ اطاعت نہیں کرتے، ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں. پھر یہ کہ کچھ لوگوں کا قصور کیا ہے کہ رینڈم اللہ تعالیٰ کی بس کوئی ریزن ہے نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، بس گناہوں کو لائف سٹائل بنایا ہوا ہے. پھر کچھ لوگوں کا مسئلہ کیا ہے، کیوں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ کیونکہ نفس بڑا ہے، بڑا مزہ آتا ہے اپنی نفس کی بات ماننے میں، کہ میرا دل چاہ رہا ہے بس وہ کرتے ہیں، بڑا خوش رہتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جتنا اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے چہرے پر ایک اس کو کہتے ہیں نا کہ فکر کی ایک تہ بھی نہیں آتی، ایک شکن بھی نہیں آتی، آپ جس کو کہیں کہ خوش ہیں اسی نافرمانی میں. تو یہاں پر ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ دراصل انسان خود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا چاہتا ہے. اور اس کی دلیل میں آپ کو دوں گی، سورہ قیامہ آیت نمبر 5 میں آتا ہے، بل یرید الانسان لیفجر اماما، بلکہ انسان خود یہ چاہتا ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرے، آگے بھی فسق اور فجور کرتا رہے. تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ قوم نوح ہو گئی، قوم لوط ہو گئی. قوم لوط کا مسئلہ کیا تھا؟ ہومو سیکسچولیٹی. یہ کیا کس چیز کی بیماری ہے؟ نفس کی بیماری ہے نا. ان کے نفس نے ایک چیز کو خوبصورت بنا کے ان کو دکھا دیا. اب انہوں نے کہا کہ بس نفس ہمارا یہ کہتا ہے ہمیں یہ کام کرنا ہے. لاکھ لوط علیہ السلام منع کر رہے ہیں لیکن ہمیں تو اپنے نفس کی بات ماننی ہے. تو اسی طرح آپ اپنے کو بھی لیجئے یا آج کے معاشرے کو بھی لیجئے کہ ہم بھی جو آج اللہ کی اطاعت نہیں کرتے تو یہی 2 3 4 چیزیں، یہی چیزیں. کہیں نفس ہے، میں جیسے آپ کو بتا رہی ہوں نا، کہیں نفس ہے، کہیں پیسہ بہت ہے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے. کہیں پہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، بس گناہوں میں انڈلج ہیں، کیے جا رہے ہیں، بس کوئی ریزن بھی نہیں پتا کیوں کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھے سائیکالوجی بتائی ہے ہمیں، یہ سورہ قیامہ کی آیت نمبر 5 میں، کہ بات یہ ہے کہ انسان اپنے دل سے خود ہی چاہتا ہے کہ ابھی تھوڑے سے گناہ اور کر لوں میں، ابھی اتنی جلدی مجھے ہدایت نہیں چاہیے. ایسے کہتے ہیں نا کہ وہ ہدایت پلیز پلیز ناٹ ناؤ، ابھی نہیں، تھوڑا سا مجھے ابھی دنیا کو انجوائے کر لینے دو. جیسے کہتے ہیں نا کہ بھئی ابھی جوانی ہے، ینگ ہے ہم،
اتنا حسن ہے, اتنی خوبصورتی ہے, میں اس کو حجاب میں اور اس کو میں پردے میں چھپا, اتنا خوبصورت بال ہیں اس کو میں پردے میں چھپا دوں, اتنی خوبصورت شکل ہے اس کو میں چھپا لوں, یا اتنا اچھا فگر ہے, اتنی ینگ ہوں میں تو میں اس کو کور کر لوں. تو ابھی نہیں, یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے, ابھی نہیں, اٹس ٹو ارلی فار می. تو پتہ یہی چل رہا ہے کہ دیکھیں انسان اصل میں نا جو بد اعمالیاں جو یہ آ رہی ہے اس آیت میں بات, وہ اصل میں اپنی مرضی سے کرتا ہے, وہ ہدایت چاہتا ہی نہیں ہے. جیسے کل بھی ہم ایک رول دیکھ رہے تھے نا کہ ہدایت اس کو ملے گی جو طلب کرے گا, تو دراصل وہ ہدایت طلب نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے, یا ابھی ہم پریپیئر نہیں ہیں ہدایت کے لیے, ابھی ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں دنیا کو انجوائے کرنے کے لیے. تو یہی دراصل شیطان کا دھوکہ ہے کہ شیطان اس طرح انسان کو گھیر گھیر کے لے جاتا ہے کہ تھوڑا سا ڈیلے کرو, نیک کاموں کو تھوڑا سا بھی وقت دو, ابھی سر کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تھوڑی سی اور بڑے ہو جاؤ, جب شادی ہو جائے گی تب کر لینا. شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں ابھی تو بچے چھوٹے ہیں, پھر بچے بڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی, ابھی نہیں کرنا. پھر کیا سوچواتا ہے کہ 70 80 90 سال ہو جائے نا, جب تم بالکل بوڑھے ہو جاؤ گے, کوئی ایشو نہیں رہے گا, تب کر لینا نا سر کور. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اس کے بعد پھر کل جس کو کہتے ہیں نا 70 80 سال دیکھے کس نے, یا کر بھی لیا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ جو جوانی کا عبادت ہے یا جوانی کا انسان کا کورنگ اور تمام چیزیں ہیں, تو وہ تو نہیں بات ہے نا. جب 70 90 سال میں تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس میں سورہ نور میں حکم ہے نا کہ بہرحال جو بہت ہی بڑی عمر پہ عورتیں پہنچ جائیں, جو کہ بیڈ ریڈن وغیرہ ہو جائیں, تو ان پہ تو ویسے بھی پردے کے احکامات ہلکے ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نا جو یہ چالاکیاں انسان کے دماغ میں نا, اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان چالاکیوں کو. تو یہ جو چیز ہے نا کہ جو اسمارٹ ایلیکس بننا اور یہ سوچنا کل کی کل دیکھی جائے گی, ابھی تو دنیا کو انجوائے کر لو, تو یہاں پہ بتانا مسعودیہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ان کے گناہوں کو جانتے ہیں. تو یہی بات ہم پر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارے اندرونی جو تمہارے گناہ ہیں اور ان کے ریزنز ہیں ہمیں اچھی طرح پتہ ہے, تو ہم سے تمہیں چھپانے کی یا ہمارے سامنے ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے پردہ اٹھایا. دوسری بات کیا ہے کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ انسان کی خواہشات ایک ایج کے ساتھ ویسے مر بھی جاتی ہیں نا, جب انسان بوڑھا ہونے لگتا ہے, جیسے بننے سنورنے کی خواہش ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے, کپڑے بنانے کی خواہش کم ہونے لگتی ہے, کیونکہ سارے بیماریاں اتنی آ جاتی ہیں کہ دل کا میں بھی وہ خوشی کا معاملہ نہیں ہوتا نا. گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے, تکلیف ہو رہی ہے, پینس ہو رہے ہیں, تو کیا انسان کا دل بھی نہیں چاہے گا نا, چلا ہی نہیں جا رہا ہے تو وہ کیا اس کا دل چاہے گا کہ چلو آئس کریم کھانے چلیں, نہیں ہوگا نا. ایک ایج ہو گئی, یا چلو باہر آؤٹنگ پہ چلیں, چلو بیچ پہ چلیں, کہاں کوئی ایسا انسان کے اندر ایک کہتے ہیں نا کہ موٹیویشن رہے گا انجوائمنٹ کا, ویسے بھی نہیں رہتا. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کا وجود جو ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے, کبھی ختم نہیں ہوگا. تو انسان جو ہے وہ الحی, جو ہمیشہ رہنے والا رب ہے, تو اس کے لیے انسان جو ہے نا سیکریفائس دے نا, اس کے لیے انسان جو ہے اس کی خواہشات کے مطابق عمل کرے, تو اس کی زندگی جس کو کہتے ہیں نا کہ ورتھ ہے. اپنی خواہشات کو تو کتنی بھی آپ پوری کر لیں گے, میں وہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ کتنی بھی آپ پوری کر لیں گے تو بھی کمی نکلیں گے. اور جس کو ہم کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان پھر بھی کم نکلے. تو جتنے بھی ارمان ہوں گے بھی تو وہ بھی انسان کہے گا, میں جب بوڑھا ہو جائے گا تب بھی کہے گا کہ ہاں جب میری عمر تھی نا میں اتنا کچھ کر تھوڑی پایا, اتنا انجوائے تھوڑی کیا, جتنا میں فلمیں دیکھ سکتی تھی اتنی تھوڑی دیکھ پائی, یا اتنا میں انجوائے کر سکتی تھی, گھومنا پھرنا میں باہر جا سکتی تھی, تو بچے چھوٹے تھے اس وجہ سے میں جا نہیں سکی. تو کتنا بھی کر لے گا نا تو بڑی ایج میں جا کے کہے گا یہ بھی نہیں کر سکی, وہ بھی نہیں کر سکتی, اور اب پھر کیا ہو گیا, اب تو عمر ہی اتنی ہو گئی تو ویسے ہی اب میں کہیں اتنا کچھ نہیں کر سکتی. تو یہی غم دنیاوی چیزوں کا لے کے بیٹھا رہے گا. کبھی کوئی انسان آپ کو دنیاوی لحاظ سے نہیں ملے گا جو کہے کہ میں نے بڑا اچھا اپنی جوانی انجوائے کی اور بڑا اچھا ابھی بھی وقت گزار رہی ہوں, کوئی نہیں کہے. سب ناشکر ہیں بیسکلی انسان کی جو فطرت ہے. تو بہرحال یہاں پہ جو ہمیں بات پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنے اس دنیا میں ذرا سا اپنے نفس کے اوپر قابو پالے, جو ابھی میں بات آپ سے کر رہی ہوں کہ یہ ریزن ہے ہمارے گناہوں کا, تو سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 31 میں آتا ہے ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون, جو تمہارے نفس چاہیں گے وہ بھی تمہیں ملے گا اور جو تم مانگو گے تمہیں ملے گا. یہ کہاں معاملہ ہوگا؟ جنت میں, کہ جو چیز تم چاہو گے, اگر تمہیں دنیا میں تھوڑی سی کچھ چیزوں میں ریسٹرکشن فیس کرنی پڑ رہی ہے, کچھ چیزوں میں تمہارا جی چاہ رہا ہے, اس کے باوجود تم اللہ کی رضا کے لیے ان چیزوں کو چھوڑ رہے ہو, تو زیادہ غم نہ کرو,
تھوڑے دن کی بات ہے. یہاں کی دیکھیے ہر خواہش جس کو عارضی ہے آپ کہیں, اور آخرت کی ہر خوشی, ہر آپ کی خواہش کی تکمیل ابدی ہے. آخرت میں جو چیز آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے نہ صرف یہ کہ ملے گی بلکہ مل کر گارنٹیڈ ہے کہ کبھی چھنے گی نہیں, کبھی بھی نہیں چھنے گی. اور دنیا میں تو عارضی خوشی ہے. ویسے بھی آپ بہت زیادہ کوئی چیز کے پیچھے بھاگیں نا, کوئی بھی دنیا کی چیز, آپ کوئی کپڑوں کے پیچھے بھاگیں, کوئی آپ کو پرٹیکولر کوئی لون کا پرنٹ لینا ہو یا آپ کو کوئی جولری خاص لینی ہو, اس وقت تک آپ کو اس چیز کا کریز رہے گا جب تک وہ چیز آپ کو ملے گی نہیں. جیسے ہوتا ہے نا, کوئی کپڑا آپ کو بہت دل چاہ رہا تھا, آپ دکان پہ گئے تو وہ انہوں نے کہا یہ لاسٹ پیس تھا, کسی نے لے لیا, تو وہ ایک انسان کے اندر نا بڑا وہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ میری قسمت میں نہیں تھا یہ. اس کے بعد کیا ہوا, تھوڑے دن میں پھر وہ پرنٹ ہو کے آ گیا کپڑا. اب آپ لینے گئے تو وہ اتنا ہے کہ بھرا پڑا ہوا ہے, تو ایک تو اب آپ کو وہ ویلیو نہیں رہی, اور اس کے بعد اگر آپ نے لے بھی لیا تو کتنی دیر کی خوشی وہ ملی, وقتی, چند سیکنڈ کی, چند چلیں آپ نے سلوا کے جب تک پہن لیا, ایک دفعہ دو دفعہ, پھر وہ اس کے رنگ ماندھ پڑ گئے, پھر وہ خوشی ختم ہو گئی. عارضی خوشی ہے. کھانے کا, باہر کہیں کھانا کھانے جا رہے ہیں, بڑا سب خوش ہیں, بچے بھی خوش ہیں, گھر والے بھی خوش ہیں کہ بھئی آج باہر کھانے جا رہے ہیں. ایک ہفتے سے پلان بن رہا تھا, بڑی مشکل سے سب جمع ہوئے, باہر سے بچے آئے ہوئے ہیں یا باہر سے مہمان آئے ہوئے ہیں, سب مل جل کے گئے. کتنی دیر کی خوشی ہے, آدھا گھنٹہ لگا کھانا کھانے میں, اتنا ہی لگتا ہے نا. 1 گھنٹہ آپ بیٹھ گئی وہاں, آدھے گھنٹے میں کھانا کھا لیا, اس کے بعد کیا ہوا, ختم. گھر آئی آپ تو وہ بھول بھی گئے کہ گئے تھے اور مزہ آیا تھا, یا آپ کا ٹیسٹ جو زبان کا تھا وہ کتنی دیر رہا. ایک نان یا روٹی یا پیزا کتنی دیر کا ٹیسٹ ہوتا ہے, آپ سوچئے تھوڑی دیر, کتنی وقتی خوشی ہے نا, کتنی وقتی ہے. حالانکہ جب تک آتا اور جب تک آیا نہیں ہوتا اور گئے نہیں ہوتے تو انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں میرے لیے. لیکن یہ دنیا کی نا جن بھی چیزوں کا آپ دیکھ لیجئے, سب وقتی بھاگی جا رہی ہیں خوشیاں, یعنی ابھی پوری طرح نصیب بھی نہیں ہوتی ہیں, بھاگ جاتی ہیں. اگر آپ دیکھیں, ایک آئس کریم کا کپ ہے, انسان کو آئس کریم بہت پسند ہے, یا آج کل چلیں سردیاں ہیں تو کافی کا کپ, چائے کا کپ بہت انسان کو ایک پلیجر کا باعث ہوتا ہے نا, کتنی دیر میں ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کتنی دیر لگتی ہے. اور اس کے بعد آپ مجھے بتائیں, کافی تو ایک کے بعد دوسری کوئی پی نہیں سکتا, سچی بات ہے, اتنی ہیوی اور اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے. اور چائے بھی آپ پی لیں گے, چلیں 2 پیالی پی لیں گے, 2 پیالی کے بعد اگر آپ کو اسی وقت کوئی کہے ہاں آپ 2 گھنٹے بعد تو پی لیں گے, لیکن اسی وقت اگر آپ کو تیسری پیالی دے تو آپ ایسے کریں گے چاہے آپ کو بہت زیادہ پسند ہو. تو کتنی فلیٹنگ اور وقتی یہ خوشیاں ہیں جن کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو مول لے رہے ہیں. یہ ہم سوچیں, بات ساری ہے. اور آگے کی آخرت کی جو خوشیاں ہیں ابدی ہیں, اتنی ابدی, یعنی جو چیز ایک تو وہاں پہ جو پلیجر ہے نا وہ ختم نہیں ہوگا کسی بھی چیز کا, کوئی بھی مزہ ہے نا اس سے دل نہیں بھرے گا, یا انسان جو ہے نا وہ عاجز نہیں آئے گا کسی بھی خوشی سے, کسی بھی چیز سے, جیسے یہاں کا معاملہ ہے وقتی ہر چیز وقتی. اگر آپ دیکھیں تو بہرحال یہاں پر یہی بات ہے کہ ہمیں اصل میں جو وجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں کیونکہ اللہ پر یقین نہیں, قرآن ہم پڑھتے نہیں تو اللہ پہ ہمارا یقین نہیں ہے. جب اللہ پہ یقین نہیں تو اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں, کیونکہ جب قرآن پڑھتے ہیں تبھی تو اللہ کے وعدے یہاں کھل کے سامنے آتے ہیں نا کہ اچھا اللہ تعالیٰ یہ بھی دیں گے جنت میں, وہ بھی دیں گے. تو یہ چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں نہیں, تو ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اصل زندگی جو ہے وہ تو آخرت کی زندگی ہے, اصل کامیابی اور فلاح جو ہے وہ تو آخرت کی کامیابی. ہم نے تو دنیا ہی میں اپنے ٹھکانہ بنا کے رکھ لیا اور سمجھا بس یہیں رہنا ہے اور یہیں کی خوشی اصل خوشی ہے. پھر ایک بات یاد رکھیں کہ جب وہاں کی زندگی طویل ہے, ابدی زندگی ہے, تو یہاں کی جو پریپریشن ہے نا وہ بھی سخت ہے. دنیا میں جب آپ کسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں آپ کو ہمیشہ رہنا ہے تو پھر کچھ تو سیکریفائسز دنیا میں بھی دینی ہے نا. تو اسی لیے امتحان بھی سخت ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور پرکھ کے دیکھے گا کہ میرے کون سے سلیکٹیو بندے ہیں جو ایسی جگہ کے قابل ہیں جہاں کی نعمتیں, جہاں کی لذتیں, جہاں کے پلیجرز, جہاں کی اللہ تعالیٰ کی ریوارڈز کبھی ختم ہونے والے نہیں. یعنی بہت ہی وہ اعلیٰ مقام ہو گیا نا جنت. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ٹیسٹنگ بھی تھوڑی سی مشکل رکھی, جو کہ دنیا میں ہم دے رہے ہیں اس کا ٹیسٹ, لیکن اس کے بدلے میں نعمتیں بھی تو ہمیشہ والی ہیں نا, یا دنیا کی طرح تو نہیں ہے نا فلیٹنگ, ہر چیز ختم, ہر چیز جس کو کہتے ہیں وقتی. آپ گاڑیوں کو دیکھ لیجئے, لیٹسٹ گاڑی آپ نے لی, 1 سال تک اس کی ویلیو ہے, 1 سال تک جب وہ روڈ پہ جائے گی تو اس کی کوئی ویلیو ہے یا کوئی اہمیت ہے. اس کے بعد جہاں 1 سال گزرا
اور گاڑی کا نیا ماڈل آیا تو جو بھی کوئی گاڑی دیکھے گا وہ کیا کہے گا؟ پرانے ماڈل کی گاڑی. اس کے ساتھ پرانے کا ورڈ لگ جائے گا. سیکنڈ ہینڈ گاڑی ہے، یہی ورڈ اس کے ساتھ استعمال کیا جائے گا. تو آپ بتائیے اتنی بڑی بڑی گاڑیوں کا یہ معاملہ ہے. آپ چاہے مرسیڈیز کو لے لیں، چاہے کمپریسر، چاہے بڑی بڑی لینڈ کروزرز کو لے لیں، بہت بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، لیکن ان کے پرانے ماڈل اور لیٹسٹ ماڈل کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ہر ایک اس کو سیکنڈ ہینڈ ہی کہے گا جب بکے گی وہ گاڑی. تو اس لحاظ سے یہ آپ سوچ لیجئے کہ اتنی وقتی، اتنی عارضی خوشیاں ہیں، اور دل کو بھی دینے والی خوشیاں کم ہیں، نعمتیں بھی عارضی ہیں، لیکن پھر بھی انسان جو ہے انہی کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اب آگے جو آ رہی ہے آیت، یہ بھی بالکل اس سے ریلیٹڈ ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یہ جتنی بھی 2 3 4 آیات ہیں یہ سب ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں. آیت نمبر 18 دیکھتے ہیں. بہت امپورٹنٹ آیت ہے آیت نمبر 18. من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا. جو کوئی عاجلہ کا خواہش مند ہو اسے ہم یہی دے دیتے ہیں، جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں، پھر اس کی قسمت میں جہنم لکھ دیتے ہیں جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر. اچھا، آیت نمبر 19 کو میں الگ کر دیتی ہوں کیونکہ اس کی کافی ڈیٹیل ہے نا. پہلے تفسیر اس کی کر لیتی ہوں تاکہ پھر، حالانکہ یہ دونوں کا نا کمپیریزن ہے. آیت نمبر 19 میں اسی کی طرح سے آخرت کی خواہش رکھنے والے کی بات کی جا رہی ہے، اور آیت نمبر 18 میں دنیا مانگنے والے کی بات کی جا رہی ہے. تو سب سے پہلے تو آپ اس کو سمجھیے جو لکھا ہوا ہے نا، من کان یرید العاجلہ. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا عاجلہ، اس سے مراد ہے دنیا. اور یہ ورڈ کس سے نکلا ہے؟ عاجلہ، اجلت سے. ٹھیک ہے، اور آپ اس کو مزید سمجھیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جلدی ملنے والی چیز جو کہ دنیا ہے. اور یہ اس کو بھی اگر آپ کریں نا، دنا، دنیا دنا سے نکلا ہے. دنا کا مطلب ہوتا ہے قریب. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پہلے اس آیت کو ہم دیکھتے ہیں، بالکل یہ ریلیٹڈ ہے نا پچھلی آیت سے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک شخص ہے جو کہ عاجلہ کا خواہش مند ہے، اسے ہم دے دیتے ہیں جو کچھ وہ مانگتا ہے دنیا میں، لیکن اس کی قسمت میں پھر جہنم ہے، کامیابی نہیں ہے آخرت کی. کیوں؟ اب اس کے اوپر ہم اصل بات کریں گے کہ دنیا کا طلبگار یا دنیا کا چاہنے والا یا دنیا کی محبت میں گرفتار شخص کیسا ہوتا ہے. اس کو ہم دیکھیں گے تھوڑا سا نا، یہ اس آیت کے اوپر بات کریں گے. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بات یاد رکھیں کہ ادنا، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، دنا سے نکلا ہے دنیا. ادنا ایک تو قریب بھی ہوتا ہے، دوسرا ادنا کا مطلب آپ کو پتا ہے نا گھٹیا بھی ہوتا ہے، حقیر بھی ہوتا ہے. تو اس سے ہم ایک کمپیریزن ہم آخرت پہ، جیسے آیت نمبر 19 آئے گی نا تو میں آپ کو ساتھ ساتھ نہیں کرا رہی ہوں. آیت نمبر 19 میں پھر آخرت کے بارے میں بات کروں گی، ابھی صرف تاکہ آپ دنیا کو سمجھیں. تو پتہ یہ چلا کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت حقیر ہے، بہت گھٹیا ہے، بہت ادنا ہے. یہ بات کلیئر اپنے ذہن میں کر لیجئے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ میں حدیثیں کوٹ کروں گی، اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتا رہی ہوں کہ دنیا جو ہے وہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، یا بکری کے مرے ہوئے بچے کے بھی برابر نہیں. کس طرح؟ یہ 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. ترمذی میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. سے ترمذی نے روایت کیا. یعنی مراد یہ ہے کہ اگر آج تم کفار کے پاس اتنی نعمتیں، اتنی دولت دیکھ رہے ہو اور اتنی دنیا دیکھ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دنیا دے دیتا ہے. بات سمجھ آئی آپ کو؟ یہ مراد ہے نا اس حدیث سے. پھر مسلم میں حدیث آتی ہے، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ جا رہے تھے. راستے میں بکری کا ایک مرا ہوا بچہ پڑا ہوا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کون اسے خریدے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اس مرے ہوئے بچے کو کون خریدے گا جس میں سے بدبو آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی اہمیت اس مرے ہوئے بچے سے بھی کم ہے، بکری کی.
یعنی جو آپ کو پتا ہے کوئی خریدے گا جو کہ ایک بکری مری پڑی ہوئی ہے اس کی کیا ویلیو, کیا اہمیت ہے, تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دنیا ہے نا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور یہ ایک مقام ہے جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں امتحان کے طور پہ بھیجا ہے, یعنی ایک مقصد ہے اس دنیا کا. کوئی یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس کے باوجود اب ہم ایک ٹریجڈی انسان کی یہاں پر دیکھیں گے, اس کے اوپر بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ پھر بھی لوگ اسی کے خواہش مند ہیں. عاجلہ کا میں نے آپ کو مطلب بتا دیا نا, آیت میں آ رہا ہے عاجلہ, لیکن ہم بات کیا کر رہے ہیں, عاجلہ سے مراد دنیا ہے. تو بات کیا ہے کہ اس کے باوجود, یہ بات جاننے کے باوجود بھی بڑے اس کے چاہنے والے موجود ہیں دنیا کے. میجورٹی جو لوگ ہیں نا وہ تو ان لو ہیں دنیا سے, ان کا تو بس نہیں چلتا ہے کہ عشق میں مبتلا ہیں اس دنیا کے. سورہ قیامہ آیت نمبر 20-21 میں آتا ہے بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ, بلکہ تم اس دنیا سے محبت کرتے ہو اور تم آخرت کو پیچھے چھوڑ دیتے ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ بات ساری کیا ہے کہ تم تو آخرت کی بات ہی نہیں کرتے. آخرت کی تو ہر بات کو تم نے پوسٹ پون کر دیا ہے, آگے کر دیا ہے, ڈیلے کرتے جاتے ہو کہ کل آخرت آئے گی دیکھا جائے گا. نگلیکٹ کرتے ہو آخرت کو, اپنے یعنی نیک اعمال کو تم نگلیکٹ کر رہے ہو, اپنی آخرت کی کامیابی کو نگلیکٹ کر رہے ہو, اور تم تو محبت ساری کی ساری تمہیں دنیا سے ہوئی بھی. تو آپ یہ بتائیں مجھے حدیث کے مطابق کہ اگر ایک اناؤنسمنٹ ہو یا اخبار میں آئے کہ کسی مقام پر کراچی میں مچھروں کے پر کی سیل لگی ہوئی, ٹھیک ہے, مچھر بھی نہیں, اس کے پر, صحیح ہے, اس کی سیل لگی ہوئی ہے, تو بتائیے آپ کتنے لوگ جائیں گے؟ ہنسیں گے نا, جیسے آپ لوگ ہنس رہے ہیں, کہیں گے کسی نے مذاق کیا ہے اخبار میں, سب ہنسیں گے, کہیں گے دیکھیں دکھائیں گے ایک دوسرے کو. کوئی جائے گا کبھی سن کے؟ لیکن آپ یہ دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ اسی مچھر کے پر, کیونکہ میں نے آپ کو حدیث سنائی نا, اسی مچھر کے پر کے پیچھے لوگ مرے جا رہے ہیں, کھپے جا رہے ہیں, حسد میں مبتلا ہیں, لڑ رہے ہیں, جس کو کہتے ہیں نا جان دیے جا رہے ہیں اسی دنیا کے پیچھے, اسی مچھر کے مرے ہوئے پر کے پیچھے. کوئی ویلیو نہیں ہے نا, کوئی اہمیت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, یعنی جس کو کہتے ہیں نا حاصل ہو رہا ہے. کیونکہ میں آپ سے کہتی ہوں نا دنیا میں جو ہے بھی تو وقتی ہے نا, سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم اسی محبت کا شکار ہیں. پھر ایک حدیث ہم دیکھتے ہیں, بہت ہی امپورٹنٹ یہ حدیث ہے, ترمذی میں آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ شخص ہے جسے جو اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر مجبور کرے اور اپنی آخرت کی فلاح کے لیے کام کرے. اور کمزور وہ ہے جو اپنے نفس کی, کمزور اور ایک جگہ پہ آتا ہے بے وقوف وہ ہے کہ جو اپنے نفس کی خواہشات کا غلام بن جائے اور اللہ سے توقع باندھے کہ اللہ تعالیٰ اس سے حساب نہیں لے گا. یہ بے وقوف شخص ہے. تو پتہ یہ چلا کہ عقل مند یہ ہے کہ اگر اس کا کچھ چیزوں پہ جی نہیں بھی چاہتا تو وہ اپنے نفس کو مجبور کرتا ہے اللہ کی اطاعت پر. صبح فجر پہ جی نہیں چاہتا نماز کے لیے, جیسے آج کل اتنی سردیاں ہیں, ٹھنڈ ہے, لیکن جو عقل مند شخص ہے نا وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنے نفس کو دباتا ہے, کہتا ہے نہیں میرا دل چاہے نہ چاہے, مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہو یا نہ لگ رہی ہو, پانی گیزر میں گرم آ رہا ہو نہیں آ رہا ہو, میں اٹھ کے وضو کروں گی اور نماز پڑھوں گی. اپنے جو نفس ہے نا اس کی قربانی دیتا ہے تاکہ آگے جا کے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں, اس کو پتا ہے کہ مجھے کتنے بڑے ریوارڈز اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں. اور بے وقوف کون ہے کہ جو نفس کا غلام ہے. ٹھنڈ لگ رہی ہے, سردی لگ رہی ہے, آج کل موسم ہے, تو پوری سردیوں میں کچھ لوگوں کا روٹین یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز کو قضا فجر کی کر کے پڑھتے ہیں کہ کیونکہ ٹھنڈ کا موسم ہے تو ہم سے فجر نہیں پڑھی جاتی. تو کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ شخص بے وقوف ہے جو اپنا نفس کا غلام بن گیا ہے, یعنی کس کی, اللہ کے بجائے کس کی اطاعت کر رہا ہے, نفس کی اطاعت کر رہا ہے. جو نفس کہتا ہے اس کی بات مانتا ہے اور کیا سوچتا ہے کہ اللہ حساب نہیں لے گا اس سے. یہ بھی غلط فہمی اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے. تو اب ہم اس کو ہی دیکھتے ہیں کہ قرآن میں سورہ البقرہ آیت نمبر 200 میں ایک تو یہ دعا آتی ہے نا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور اس سے پہلے یہ آتا ہے کہ یہ ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی لوگوں میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو ہمیں جو دینا ہے وہ دنیا میں دے دے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں. بالکل وہی بات ہے جو اس آیت میں بتائی گئی ہے نا کہ ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں بچے گا.
تو کچھ لوگ اتنے بے وقوف ہیں، اتنے کم علم ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بجائے یہ کہتے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ تعالیٰ دنیا بھی تو ہمیں دے دے، آخرت بھی تو ہمیں دے دے، جو کہ اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے. لیکن یہ بھی نصیب ہوتا ہے، میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں نا کہ یہ بھی نصیب کی بات ہوتی ہے کہ ہر ایک اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کا سوال نہیں کر پاتا. تو اب ان کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ تعالیٰ تو بس ہمیں دنیا میں دے دے. کیسے دے دے؟ ہمیں حرام سے ملے، حلال سے ملے، جائز سے ملے، ناجائز سے ملے، کسی کا حق مار کے ملے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ملے تو بھی ٹھیک ہے، شریعت کے دائرے میں نہیں بھی ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، شریعت ٹوٹے ٹوٹے ہمیں تو دے دے. آخرت برباد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، بس ہمیں دنیا مل جائے. تو یہ جو ہے نا من کانا یرید العاجلہ، یہ ہے پکچر اس شخص کی جو کہ دنیا کا طلبکار ہے، عاجلہ کا طلبکار ہے. آپ اگر قرآن کی لینگویج سے اب اس کو یاد کر لیے گا کہ عاجلہ کا لفظ دنیا کے لیے آ رہا ہے، بس یہ سمجھ لیں. تو یہ ایک دنیا، یہ جو پوری آیت ہے نا، یہ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک دنیا پرست شخص کی پرسنالٹی کو ایکسپلین کر رہی ہے. اور آگے جو میں نے آپ کو آیت بتائی ہے نا، جو نیکسٹ آیت میں آپ کو کراؤں گی، آیت نمبر 19، یہ جو ہے نا یہ آخرت پرست کی، آخرت کے طلبگار کی، آپ کہہ لیجئے دنیا کا طلبگار اور آخرت کا طلبگار. تو یہ جو ہے نا ایک دنیا کے طلبگار شخص کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھول کھول کے بتا دیا. جیسے قرآن میں آتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا غُرُورٌ، کچھ نہیں یہ دنیا کی زندگی مگر ایک دھوکہ ہے، دھوکہ کے سوا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے یہ باتیں بتا دی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہی بات میں جو آپ سے کہہ رہی ہوں نا، لوگ ہیں کہ ان کا اس سے محبت، اس سے عشق کسی طرح کم ہونے کو نہیں آتا ہے. میجورٹی لوگوں کو آپ دیکھ لیجئے. اور بات کیا ہے دنیا کے بارے میں، یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے خوب ان کو اپنے دام میں پھانستی ہے، جس کو آپ کہیں خوب ادائیں دکھاتی ہے، خوب اپنی خوبصورتی کو فلانٹ کرتی ہے. اور آپ سمجھیں کہ اس میں رہ کے لوگ بوڑھے ہو کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ بوڑھے لوگوں کے تو بیکار ہوتے ہیں نا، بوڑھے لوگوں کو چھوڑ کر پھر وہ اپنا کوئی ایک نیا چاہنے والے کو وہ ڈھونڈ لیتی ہے دنیا. یعنی مراد کیا ہوتی ہے کہ اس کے چاہنے والے جو ہے وہ اسی کے پیچھے مر کھپ کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. لیکن وہ جب ایک وقت گزر جاتا ہے، جب بوڑھے لوگ ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ تو دنیا ان کے تو کسی قابل نہیں رہتی نا، پھر وہ اپنے نئے طلبگار، نئے چاہنے والوں کے پیچھے لگ جاتی. تو یہ ایکچولی اس کا آپ سمجھ لیے دنیا کا معاملہ ہے. پھر آپ یوں بھی سمجھیے کہ جیسے کوئی ایک بازار ہے، آپ دنیا کو ایک بازار سے کمپیئر کیجئے. اب وہاں پر ایک کوئی شخص ہے جو کہ بآواز بلند چیخ چیخ کے سب کو بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ فلاں چیز ہے، تم اس کو مت خریدو، یہ گھٹیا ہے، یہ ادنا ہے، یہ حقیر ہے، یہ تمہیں یعنی حقیقی کامیابی دینے والی نہیں ہے، تمہارا نقصان کرنے والی ہے. پھر بھی ایک شخص ہے کہ وہ خود بھی اس کو خرید رہا ہے، اس چیز کو، اسی پروڈکٹ کو، اور گھر والوں کو بھی اور بچوں کو بھی انکریج کر رہا ہے کہ تم یہی خریدو، یہی خریدو. تو پتہ کیا چلا کہ یا تو اس نے یہ اعلان نہیں سنا جو کوئی اعلان کر رہا ہے، اور اگر سنا ہے تو سن کر سنی انسنی کر دی ہے. تو بالکل یہی والی بات ہے کہ دنیا کے خریداروں کا یہی حال ہے کہ یا تو وہ قرآن سنتے اور پڑھتے نہیں ہیں، اگر ان کے کان میں آواز آ جائے تو اس کو سنی انسنی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں چھوڑو یہ تو سنا ہے، ہم نے بہت سنا ہے، ضروری نہیں کہ ہم اس بات کو مانیں. اور کیا بن گئے ہیں وہ اس کے بارے میں دنیا کی دھن میں سمن بکمن امیون. قرآن میں آتا ہے نا اندھے بہرے گھونگے بنے ہوئے، قرآن کی بات پر، اللہ کی بات پر کوئی توجہ نہیں دیتے. بے صبری ہے، ہر چیز میں جلد بازی، ہر چیز میں فوراً ہمیں یہ چیز مل جائے. اور آپ سمجھ لیں کہ بے صبری جو ہے وہ ایک بچے کی صفت ہوتی. بے صبری یا نادانی یا ناسمجھی یہ سب بچے کے اندر ہوتی ہے. بالکل ایک مثال میں آپ کو دوں گی کہ بچہ جب مارکیٹ میں جاتا ہے اور وہ کھلونوں کی دکان پہ گزرتا ہے تو جو چیز اسے اچھی لگ جائے وہ رو رو کے ضد کر کے کہتا ہے کہ مجھے یہی چاہیے. اس کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ میرے یہ نقصان کی ہے، میرے فائدے کی ہے، مجھے اس سے کیا ملے گا، کتنے کی ہے، کتنی مہنگی ہے، ورتھ ہے کہ نہیں ہے، جتنی قیمت ہے واقعی اتنا پے کرے گی نہیں، کچھ نہیں اس کو ان چیزوں کا کوئی ادراک ہوتا ہے، نہ سمجھ ہوتی ہے. بالکل بیوقوفوں کی طرح اس کے رونے دھونے لگتا ہے، اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. تو بالکل یہی والا معاملہ ہے کہ ہم نے ایک بچے کی طرح اس دنیا کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں اور اس کی طلب میں تڑپتے ہیں
یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، فلاں بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، کچھ نہیں ہمیں پرواہ کہ یہ ہمارا فائدہ مند ہے بھی کہ نہیں ہے. اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ جیسے ایک بچہ ہے، اگر وہ کسی چیز کی ضد کرتا ہے یہ نارمل ہے، مطلب اتنی اب نارمل چیز نہیں، بہرحال نارمل ہے کہ اگر اس کو کوئی، وہ بات الگ ہے کہ کچھ بچے تمیزدار ہوتے ہیں تو ان کو آپ نے سمجھایا وہ بات مان گئے، لیکن یہ ٹینڈنسی بچے کے اندر ہوتی ہے ضد کی کہ کوئی چیز دیکھ کے اٹریکٹ ہو جانا. لیکن اگر یہی ٹینڈنسی انسان کی 40 سال 50 سال اور 60 سال تک ہے کہ اس کی ہرس اور لالچ دنیا کے بارے میں ختم ہی نہیں ہوتی، یعنی بازار جانا ہے، ضرورت ہے، نہیں ہے، چلے گئے، اور جب چلے گئے تو چلو کسی کے ساتھ چلے گئے، کوئی کام سے چلے گئے، جتنی ضرورت ہے اتنی چیز لے کر آئے، نہیں، بھر کے دنیا کو لے کر پھر گھر میں آ جاتے ہیں ٹوکرے میں ڈال کے. پھر یعنی بعض چیزیں وہی برتنا بھی نصیب نہیں ہوتی، ادھر پھینکا ادھر رکھا. بعض دفعہ الماریاں کھول کے دیکھو تو یاد آتا ہے پچھلے سال یہ فلاں چیز لے کر آئے تھے، آج تک نکالی نہیں، یاد ہی نہیں رہا، کیونکہ گھر میں آلریڈی فراوانی ہے ان چیزوں کی، پہلے ہی وہ چیزیں بہت ساری موجود ہیں. اب مثال کے طور پہ کوئی ڈیکوریشن پیسز، پہلے ہی 8-9 ڈیکوریشن پیسز ہیں تو وہ ایک جو کوئی لے کر آئے وہ یاد بھی نہیں کہاں رکھا تھا. یا کوئی اور بھی استعمال کی ٹرالیز ہیں، بعض لوگ ٹرالی جمع کرتے رہتے ہیں، ٹرالی کو خود آپ اٹسیلف دیکھیے وہ جگہ کتنی گھیرتی. پہلی گھر میں ٹرالی موجود ہے، ایک پسند آ گئی ایک اور لے کر آ گئے. چینی کے پاٹس ہوتے ہیں، پہلے اتنے سارے موجود ہیں، ایک اور لے کے آئے اور لا کے پھر کہیں پیک کر دیا کہ جب کبھی مہمان آئیں گے نکالیں گے. اب جب مہمان آئے تو کبھی یاد ہی نہیں رہا، 1 سال گزرا، 2 سال گزرا. تو وہی والی بات ہے کہ بالکل بچوں کی طرح جا کے انسان چیزوں پہ جا کے مچلے نہیں. ایک بات یاد رکھیے، یہ انسان کا نا ایک وقتی، آپ اس سائیکالوجی کو سمجھیے کہ آپ بازار جاتے ہیں نا، آپ کو کوئی کپڑا پسند آتا ہے، آپ کو کوئی شو بہت زیادہ پسند آتا ہے، آپ بس کہتے ہیں اتنا خوبصورت ہے، بس ایسا ہو نہیں سکتا. یہ ایک نا وقتی آپ کے اوپر ایک چیز کا یعنی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ اوور ویلڈ ہوتے ہیں ایک وقتی ٹائم کے لیے. اگر آپ اس شاپ سے نکل کر آپ باہر چلے جائیں، ایون فار سم ٹائم، 10 منٹ کے لیے آپ وہاں سے آپ اپنی توجہ ہٹا لیں، وہاں سے نکل کے آپ کسی اور دکان چلے جائیں، آپ اگلی دکان میں جا کے بھول بھی جائیں گے کہ پیچھے آپ نے دیکھا تھا. آپ کو نہیں، آپ وہ طلب نہیں رہے گی آپ کو جو اس وقت ہو رہی تھی. اور آپ جب گھر آئیں گے تو آپ یقین کریں 80% تو آپ گھر آ کے کہیں گے شکر ہے میں نے وہ نہیں خریدا، اتنی مجھے ضرورت تھی نہیں. اور زیادہ آپ کا وہ ڈیمینش ہو جائے گی، وہ خواہش نا اور کم ہو جائے گی. اور پھر آپ سوچیں گے ہاں دیکھو یہ بھی تو ہے، یہ بھی تو تھا میرے پاس، اچھا ہی وہ نہیں لیا. لیکن فار دیٹ ٹائمنگ نا بالکل اس بچے کی طرح ہمارا بھی بعض دفعہ یہی طریقہ ہو جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بس اگر اس وقت نہیں لیا نا تو بس اس سے خوبصورت بس ہے ہی نہیں، اس سے اچھی کوئی چپل لگی نہیں رہی، اس سے اچھی کوئی جو بھی کوئی چیز ہے نا، کراکری ہے تو اس سے اچھی کوئی ہو نہیں سکتی. تو یہ چیز جو ہے نا ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. باقی گروسری تو خیر ہماری ایک ضرورت ہے نا، وہ تو کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آپ لا کے ایک چیز کو میں سمجھا دیتی ہوں آپ لوگوں کو، ہر چیز کا بیلنس ایٹیٹیوڈ تاکہ آپ کے اندر ہے کہ اگر آپ شاپنگ کر رہی ہیں، چائے لا رہی ہیں، پتی لا رہی ہیں، چینی لا رہی ہیں، یہ سب چیزیں تو آپ سٹاک کرتی ہیں نا، وہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ نے چیزیں ایک ساتھ ایک کہیں پر جو 10% اور 20% آف ہوتا ہے نا، ڈپارٹمنٹل سٹورز ہوتے ہیں، بڑی سپر مارکیٹس ہوتی ہیں، تو وہاں سے آپ نے لا کے جمع کر لیا، وہ ٹھیک ہے، وہ تو عقل مندی ہے، وہ کفایت شاری ہے، گھر کی ضرورت کی چیز وہ نہیں بات ہو رہی ہے. میں جو ضرورت کی چیزیں نہیں میں ان کی بات کر رہی ہوں، جو کہ آپ کو ضرورت نہیں، صرف آپ کے نفس نے ایک بچے کی طرح ایک خواہش کا اظہار ہے. یہ پرس لے لو بس، نظر آ رہا ہے آپ کو، اب آپ کو پتا ہے 6, 7, 8 ہزار کا ہے، آلریڈی آپ کے پاس 2-3 پرس موجود ہیں اور آپ کو ضرورت کوئی ہے نہیں لیکن اچھا لگ رہا ہے. تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا، اس کو بس آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ کہیں کہ نکل جائیں وہاں سے اور کہیں چلو میں کہیں اور کوئی اور شاپ دیکھتی ہوں، اتنی دیر میں آپ کا نا یہ بالکل جھاگ کی طرح وہ چیز بیٹھ جائے گی. تو یہ ایک ٹپ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آخرت حاصل کرنے کے لیے ایک بات یاد رکھیے گا، انسان اپنی دنیا کو جلدی جلدی نبھاتا ہے، کیونکہ یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے عاجلہ، جلدی چاہنا، ہمیں لگ رہا ہے کہ دنیا کی بات ہو رہی ہے تو شاید کوئی اچھی چیز نہیں ہے نا، جلدی جلدی مانگنا. تو یہاں پر ایک چیز ہے کہ اگر آپ اپنی دنیا کے کام جلدی جلدی، جیسے آپ کو جو کوئی ضرورت ہے تو آپ نے اپنی، جیسے میں نے بتایا نا کہ گروسری ہے، آپ نے اسٹاک کر لیا، جا کے لے لیا کہ بھئی آپ کو 1 مہینے تک، تاکہ دالیں، چینی، یہ سب دکان سے منگانے کی ضرورت نہیں پڑے، آپ کے پاس اسٹاک گھر میں الماریوں میں موجود رہے. تو اگر کوئی اپنی دنیا میں آسانی کے لیے جو ہے وہ جلدی کرتا ہے، تھوڑا دنیا کو نمٹاتا ہے، تو یہ پسندیدہ چیز ہے. جیسے آپ نے اپنے جلدی جلدی کام نمٹا لیے، کس لیے کہ مجھے قرآن کلاس میں جانا ہے، آپ نے اپنے آپ کو آرگنائز کیا، تو یہ چیز پازیٹیو ہے. لیکن عجلت اس لیے کرنا کہ دنیا اور ملے، یہ نیگیٹو، یہ الگ چیز ہے.
پھر اس طرح دیکھیے آج کل ایک یہ عاجلہ کے بات کر رہے ہیں نا، تو عاجلہ میں ایک اور آج کل سلوگن ہے مختلف چیزوں کا، جیسے آپ نے سنا ہوگا انسٹنٹ کافی، انسٹنٹ نوڈلز، اس کے ساتھ ساتھ اب کیا نکلا ہے، انسٹنٹ استخارہ، یہ بھی نکل آیا ہے نا. ابھی استخارہ کیا، بعض دفعہ یہ ٹی وی میں میڈیا میں ایک زمانے میں پروگرام آتا تھا، اسی وقت وہ وہیں پر جواب دے دیتے تھے کہ آپ کے لیے یہ چیز بہتر ہے یا نہیں ہے. انہوں نے کمپیوٹر میں کوئی چیز نکالی اور بتا دیا. تو یہ جو چیز ہے نا کہ ہر چیز دنیا حاصل کرنے کے لیے جلدی کرنا، بہت جلدی کرنا، یہ دنیا کے لیے ٹینشنز کرنا، اور بس جلدی سے شادی آ رہی ہے تو میرے مائیوں کے کپڑے بھی اور فلاں کے کپڑے بھی اور پارٹی کے کپڑے جلدی سے تیار ہو جائیں، جلدی سے درزی سی کے دے دے. یہ جو دنیا چاہنے کے لیے جو انسان کی ہوتی ہے نا کوششیں ہوتی ہیں اور اپنے آپ کو انسان تھکاتا ہے، تو یاد رکھیں کہ اس کے بارے میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کے نقصانات بہت ہیں. ایک اور چیز عاجلہ میں کیا آتی ہے کہ کوئی بازار گیا، اب وہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ میں 6,000 یا 5,000 کا کوئی سوٹ لوں یا 3,000 کا سوٹ لوں اور اس کے ساتھ میچنگ چپل بھی لوں. کوئی شادی آ رہی ہے تو 2-3 ہزار کی چپل بھی لے لوں. یہ سب کچھ ملا کے کوئی 10-11 ہزار روپے کا ایک پورا پیکج بن گیا تو وہ لے نہیں سکتا. تو اب جلدی کی خواہش میں کہ میں جلدی سے مجھے چاہیے، جلدی سے میری خوشی کی تمنا پوری ہو، کیا کرتے ہیں، کریڈٹ کارڈ کلچر، جو کہ ویسٹ جو ہے وہ خود رو رہا ہے جو انہوں نے اس کو نکالا. کیونکہ پہلے ایک ورڈ ہوتا تھا، بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ دیکھو جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلاؤ. اب یہ مفروضہ جو ہے نا ختم ہو گیا، بالکل بھی کوئی اس کے اوپر توجہ نہیں دیتا. کیا ہے، تمہیں میک اپ کروانا ہے، تمہیں کہیں کپڑے یعنی اچھے لینے ہیں، تمہیں پارلر جانا ہے، تمہیں ٹکٹ لینا ہے، تمہیں ٹریولنگ کرنی ہے، پیسے ہیں نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں، کریڈٹ کارڈ استعمال کرو، گھومو پھرو، ہر جگہ جاؤ، پھر کل کی کل دیکھی جائے گی. تو اس چیز نے بھی نا عاجلہ کو بہت زیادہ، یہ کریڈٹ کارڈ کلچر نے نا بہت زیادہ سپورٹ کیا. اور یہی اصل میں آپ سمجھیے کہ انسان کے لیے جو یہ عاجلہ والی خواہشات ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو برا کہا ہے، یہ ون آف دا چیز ہے کہ جو آج بہت بڑھ گئی ہے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، عاجلہ. اچھا، آپ کچھ نقصانات دیکھتے ہیں. جب انسان بہت زیادہ عاجلہ دنیا کے لیے کرتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر قوت برداشت کی کمی ہو جاتی ہے، پیشنس کی کمی ہو جاتی ہے، قناعت کی کمی ہو جاتی ہے، جو کہ ہمیں بہت اچھی طرح نظر آ رہا ہے. جیسے آپ یہ دیکھیے کہ عاجلہ کی خواہش میں کوئی کسی کا حق ادا نہیں کرنا چاہتا. سب کیا چاہتے ہیں، مجھے فائدہ ملے، میرا حق کیا ہے مجھے مل جائے، دینا کس کا ہے وہ مجھے نہ دینا پڑے. یہ سب عاجلہ کا نتیجہ ہے. پھر کیا ہے کہ اگر تو کوئی کام جو ہے وہ شہرت کا ہے، کنسرٹ فار اے گڈ کاز ہے، یا مجھے کوئی کام کر کے بہت شہرت ملتی ہے، یا اگر میں کہیں پہ کوئی ڈونیشن دیتی ہوں، یا میں کہیں پر کوئی فیلنتھروپسٹ کام کرتی ہوں اور مجھے اس کی ایکنالجمنٹ ملتی ہے، میری تصویریں کھنچتی ہیں، لوگ میرا نام لیتے ہیں، تب تو میں یہ کام کروں گی. ورنہ جیسے وہ بیٹری میں سے سیل نہیں کوئی نکال لیے تو وہ جو ٹوائے ہوتا ہے نا یوں ہو کے ایک جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے نا. تو اگر تو لوگ دیکھ رہے ہیں جب تک، تب تک تو بڑے اچھے نیکی کے کام کرنا. اگر لوگ نہیں دیکھ رہے تو وہ بیٹری نکل جاتی ہے، اس کے بعد کوئی موٹیویشن نہیں رہتا. یعنی عاجلہ کس لیے ہے، نام کے لیے، نمود کے لیے، ریاکاری کے لیے، ورنہ نہیں، ورنہ کوئی جلدی نہیں ہے نیکی کے کاموں. پھر یہی جو پیشنس کی کمی ہوئی ہے عاجلہ کی وجہ سے، تو یہ جو پیشنس اور صبر میں کمی ہو گئی تو لوگ اب اسی لیے بوڑھے والدین کو برداشت نہیں کر سکتے. کیونکہ جب آپ ایک بوڑھے شخص کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ کو اتنا زیادہ پیشنس ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ کمی دنیا میں کسی کام کے لیے چاہیے ہوتا ہے. کیونکہ جب وہ کھانا بھی کھاتے ہیں تو وہ بچوں سے بھی زیادہ سلو کھاتے ہیں. بچوں کے تو پھر بھی یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ان کے اندر کیونکہ انرجی ہوتی ہے نا، تو اس کی وجہ سے پھر بھی وہ جلدی کھانا کھا لیتے ہیں. ہے تو کام مشکل ہی دونوں کا کھلانے کا، لیکن بوڑھے شخص کا تو اگر آپ یعنی ساتھ ہوں ان کو اور آپ ان کو سرو کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ کھانا ہے تو اس میں آپ کو بہت پیشنس ریکوائرڈ ہے. اگر وہ واش روم جائیں تو بہت پیشنس ریکوائرڈ ہے. وہ چلیں تو پیشنس ریکوائرڈ ہے. چلنے میں ہی ان کو آپ کو ان کی اسپیڈ پر چلنا پڑتا ہے. ہر چیز میں یعنی کہ وہ ان کے ساتھ بہت پیشنس ریکوائرڈ ہوتا ہے. آپ جلدی نہیں کر سکتے ان کے ساتھ. تو اس کی وجہ سے لوگوں نے کیا کیا ہے، بوڑھے والدین کو اٹھاؤ جا کے پھینکو وہاں ان میں اولڈ ہومز میں، یعنی جو اب تو یہاں بھی ہو رہا ہے تو اس لیے کوئی ہم ویسٹ کو تو کہہ نہیں سکتے. اور یا یہ ہے کہ اگر وہاں نہیں ڈالیں گے تو ان کا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے، خدمت نہیں کرنا چاہتے ان کی. کیونکہ وجہ یہ کہ بھئی ہم میں اتنا پیشنس نہیں ہے، ہم نہیں برداشت کر سکتے. یا آپ ان کو کبھی باہر کھانے پہ لے جائیں تو ظاہر ہے جب آپ والدین کو کوئی لے کر جائے گا اور اس کے اندر عاجلہ والی بیماری ہوگی، جلدی والی، تو وہ تو ان کو کس طرح ویل چیئر پہ لے کے جائے گا.
کیونکہ پھر پیشنس ریکوائرڈ ہے، پھر ان کو گاڑی سے اتارنا ہے، پھر گاڑی میں چڑھانا ہے، پھر بٹھانا ہے، پھر ڈاکٹر کے یہاں بھی اگر لے کے جانا ہے تو ان تمام چیزوں میں پیشنس چاہیے. تو عاجلہ کا شکار شخص جو ہے نا وہ والدین کی خدمت نہیں کر سکتا، یا کرتا ہے تو پھر وہ بہت زیادہ فرسٹریٹ ہوتا ہے. اسی طرح پھر کیا ہو گیا ہے، عاجلہ کی خواہش کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، بیمار رشتہ داروں کو وزٹ نہیں کرتے. یعنی اب ہم نے اپنی زندگی میں ٹارگٹ کیا بنایا ہے کہ جو عام طور پہ، جیسے میں نے کل آپ کو مثال دی تھی کہ جیسے ہم اپنے بچوں کو غم کے موقع پہ نہیں لے جانا چاہتے، بجائے اس کے کہ ان کو جا کے کہیں کہ بھئی کسی کے باپ فوت ہو گیا تو اب ان کا بیٹا ہے، تم جاؤ اس کو دلاسا دو ایک فرینڈ کے ناطے. یہ نہیں ہے نا اب ہمارے یہاں. تو یہ چیز اب عاجلہ کی وجہ سے ہمارے اندر بھی آ گئی ہے کہ بھئی غموں کے موقع پہ جا کے کیا بور ہونا، کیا رونا دھونا، کیا ان کا رونا دیکھنا. جو کوئی بھی بس اچھے فنکشنز ہو رہے ہیں، انجوائمنٹ کے فنکشنز ہیں، کہیں پہ پارٹیز ہو رہی ہیں، بس وہاں جائیں، وہاں انجوائے کریں. تو لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کی غمی کو بھی چھوڑ دیا ہے، ان میں جانا بھی چھوڑ دیا ہے کہ کون جائے وہاں پہ. یا کوئی ایک چلا جاتا ہے جا کے فارملی اٹینڈ کر کے آ گیا اور 4 بہانے بنا دیے، طبیعت ٹھیک نہیں تھی یہ وہ، کیونکہ دل ہی نہیں چاہتا، موڈ ہی نہیں ہوتا ہے. اپنے وہ فن اور فرولک اور مزوں سے نہ خود نکلنا چاہتے ہیں، نہ بچوں کو نکالنا چاہتے ہیں، اسی میں رہنا چاہتے ہیں. پھر جسمانی نقصانات عاجلہ کے کیا ہوتے ہیں، جب آدمی دنیا پہنچ جاتا ہے تو انسان ٹینشن کا، اسٹریس کا شکار ہو جاتا ہے. ہر وقت اینزائٹی ایک اس کے اوپر طاری رہتی ہے. پھر میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ قناعت ختم ہو جاتی ہے. انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بڑھ کر چاہتا ہے، بس مجھے مل جائے، یہ ڈریس مجھے پسند آ گیا تو مجھے لینا ہی ہے، مجھے فلاں چیز پسند آ گئی، میرے پاس پیسے ہیں نہیں ہے، مجھے بس آئی نیڈ ٹو بائی دیٹ ڈریس. نیند ہی نہیں آ رہی ہے جب تک وہ چیز ہاتھ نہیں آ گئی. اتنا زیادہ یعنی عاجلہ کی خواہش. یا اس میں ایک چیز اور بھی آتی ہے کہ جیسے رات کو 11 بجے 12 بجے ایک دم سے دل چاہ رہا ہے، کیا کہتے ہیں، میرا اس وقت دل چاہ رہا ہے پیزا کھانے کا، میرا اس وقت 2 بج رہے ہیں، میرا دل چاہ رہا ہے فلاں برانڈ کے کوئی چکن کھانے کا. تو اب کیا ہے، کیا اس کو فیسلیٹیٹ کیا ہے. آپ یہ دیکھیے آج کل کی یہ جو باہری کے برانڈز ہیں نا، عاجلہ کو کیا فیسلیٹیٹ کیا، آپ ایک کال کریں، ایک کال اوے آپ کی بس بات ہے، آپ کی خواہش کی تکمیل ہے. پیسہ آپ پھینکیں آپ جس کو کہتے ہیں اور آپ اپنی خواہش کو تکمیل کریں. 1000-2000 اڑا دیے رات کو 2 بجے. تو یہ تمام چیزیں بھی جو ہے نا یہ یعنی عاجلہ کی پیداوار ہے. حالانکہ یہ پہلے زمانے میں یہ کوئی تک نہیں ہوتا تھا نا کہ کوئی بچے بے وقت ٹائم پہ 2 بجے 12 بجے اٹھ کے کوئی کھانا مانگے. مجال نہیں، یہ کچن بند ہو جاتے تھے صاف ستھرے ہو کے، ختم، بس کچن کا کام ختم ہو جاتا تھا 9 بجے، زیادہ سے زیادہ 10 بجے تک. ایسے ہی تھا نا کہ بھئی ختم، ایک کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، سب نے کھانا کھا لیا، اب ختم، اب کچھ نہیں، بس سو. اب رات کس لیے، بھئی سونے کے لیے. کیونکہ ظاہر ہے نہ کوئی چینل سرفنگ ہوتی تھی، نہ ٹی وی اس طرح لگتے تھے، نہ کوئی نیٹ ہوتا تھا کہ سارا وقت وہ موبائل پہ بیٹھ کے سرچ کریں اور بے تکی بھوک لگے. اور آپ کو پتہ ہے یہی چیز اوبیسٹی، پھر آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں میں شوگر کا مرض، بلڈ پریشر کا مرض، ہارٹ کا مرض، اور پھر بچے نہ صحیح تو آج آپ دیکھ لیجئے 40 سال میں لوگوں کو وہ امراض ہو رہے ہیں جو پرانے زمانے کے بوڑھے لوگوں کو 70 سال میں ہوتے تھے. آج 40 ایئرز سے ہی شوگر اور بلڈ پریشر تو یعنی عام ہے، 40-45 میں ہونے لگا ہے. تو کوئی بڑی چیز نہیں. تو یہی ہے نا کہ جو یعنی زندگی گزار رہے ہیں نا عاجلہ کی، اور کھانا پینا آپ بتائیں جو 2 بجے جب انسان کھانا کھا کے سوئے گا کیا اس کو ہضم ہوگا اور کتنا نیگیٹو اس کی صحت پہ اثر ڈالے گا. پھر اس کے بعد ایک اور کیا یہ جلد بازی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ماؤں کے اندر پیشنس نہیں، تو بچوں کو جو ہے نا مار پیٹ کرنا، ڈانٹنا. اور ایک اور چیز اس میں عاجلہ میں ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ یا تو اتنا بچوں کو آزاد چھوڑ دیا، اتنا چھوڑ دیا اس کے اوپر کہ اپنے کام نمٹانے میں جلدی میں کہ اتنا بھی ٹائم نہیں کہ ان کی تربیت کریں. یعنی میں اتنی بزی ہوں، مثال کے طور پہ یہ کہنا ہے ایک ماں کہ میں اتنی بزی ہوں، مجھے اتنے کام ہے کرنے کے میں بچوں کی تربیت یا ان کو قرآن وہ پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں یا ان کی کیا تربیت ہو رہی ہے، آئی ہیو نو ٹائم ٹو سی. بس ٹھیک ہے جو دل چاہے ان کے کریں. یہ بھی عاجلہ میں بات آئے گی. اپنے اوپر بچوں کو جو ہے نا نیچے رکھنا، اپنی ذات کو اونچا رکھنا کہ میں اپنے کام نمٹاتی رہوں دنیا کے، بھلے بچوں کو ٹائم دے رہی ہوں نہیں دے رہی ہوں، ان کو پوچھ رہی ہوں نہیں پوچھ رہی ہوں میں. تو بہرحال یہ ساری چیزیں نکلی ہیں. پھر ہلو کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ابھی شادی بھی 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ نہیں گزرا، ایک دوسرے کو برائیاں نظر آنے لگی. تو جیسے وہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز پسند نہیں آئی انسان کو تو وہ انسان کہتا ہے نا کہ بعض دفعہ کچھ عرصے تک کی ہوتی ہے نا باہر کی چیزوں میں خاص طور پہ کہ، اور یہاں پر بھی کہ بھئی آپ ایکسچینج کر سکتے ہیں، آپ ریٹرن کر سکتے ہیں، ہوتا ہے نا.
تو اب انہوں نے کیا سمجھ لیا ہے ان رشتوں کو کہ 2 مہینے 3 مہینے ساتھ رہ کے دیکھا نہیں، بس کچھ بن نہیں رہی ہے آپس میں، کچھ سمجھ نہیں آیا، نہ لڑکی کو لڑکا نہ لڑکے کو لڑکا، تو کیا نتیجہ ہے کہ ڈیورسز. یعنی جس کو کہتے ہیں نا اتنا عاجلہ ہے، اتنی جلد بازی ہے کہ لوگ 1 سال 2 سال تیار ساتھ رہنے کو نہیں ہے. یعنی اگر 2 مہینے میں رزلٹ نہیں آتا ہے، میری یعنی کلک کر رہی ہے نہیں لڑکی سے، کر رہی ہے نہیں کر رہی، تو بس جاؤ تم اپنے گھر، ہم اپنے گھر، خوش، ختم. کوئی ہمیں بھی رشتوں کی کمی نہیں، تمہیں بھی کمی نہیں. یہ مطلب اس چیز نے اس حد تک لوگوں کو پہنچا دیے. اور ورنہ آپ پرانے زمانے میں دیکھیں کہ لوگ اپنی عمریں گزار دیتے تھے، جیسا بھی ہوتا تھا اپنا نباہ کرتے تھے نا. اور وہی والی بات ہے کہ کوئی بھی پرفیکشن کے لیول پر اگر انسان ایک لڑکی کو چھوڑے گا، ضروری نہیں اگلی لڑکی جو ہے اس کے اندر وہ ساری کوالٹیز موجود ہوں جو آپ کو چاہیے، اس کے اندر کچھ اور کمی کمزوریاں ہوں گی. کوئی ایک لڑکے کو چھوڑے گی تو اگلا جو لڑکا ہوگا اس کے اندر 10 قسم کی اور مسئلے ہوں گے جو اس میں نہیں تھے. تو یہ تو دنیا کی پرفیکشن کی جگہ تھوڑی ہے کہ کپلز جو ہے وہ پرفیکشن کے ملے. کہیں پہ لڑکی کو کچھ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، کہیں لڑکے کو کرنی پڑتی ہے. آئیڈیل سچویشن کہیں نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہوتا. ایون 2 بھائی بہنوں کی پسند، ماں باپ کی پسند اور ماں اور بیٹی کی پسند فرق ہوتی. آپ بعض دفعہ دیکھیں کہ بلکہ میجورٹی یہی ہوتا ہے کہ مائیں بعض دفعہ اپنے بچیوں، آج کل خاص طور پہ بچیاں اپنے کے لیے مائیں شاپنگ نہیں کرتی. کیا کہتی ہیں؟ ہم اگر جو چیز لے کر آتے ہیں انہیں پسند نہیں آتی. ٹھیک ہے نا، ایسی بات ہے نا. کیوں؟ کیونکہ ان کی چوائس فرق ہے. پہلے یہ ہوتا تھا نا جیسے مائیں ساری اپنے بچوں کے لیے لے کر آ جاتی تھی، وہ بیچاری جو لے آئے وہ انہوں نے پہن لیا. اب نہیں ہوتا ایسا. اور ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں بھائی، ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے، نہیں پہن رہی ہے تو چوائس ہے نا ان کی. تو جب ایک ماں اور بیٹی اور 2 بہنیں ہو گئیں یا باپ اور بیٹا ہو گیا، ان کی پسند ایک نہیں ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہسبینڈ اور وائف ہوں بالکل بس ان کو ایک ہی چیز چاہیے ہو، ایک ہی ان کی پسند ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا. یا ایک ہی ان کی خواہشات ہوں، یا ایک ہی ان کا لائف سٹائل ہو. بہت چیزیں ہوتی ہیں کہ اچھی بیوی ہو تو وہ اپنے ہسبینڈ کو انفلوئنس کر لیتی ہے نیکی کی طرف، نیک شوہر ہے تو وہ بیوی کو انفلوئنس کر لیتا ہے. تو یہ کچھ دے کے کچھ لے کے اس طرح زندگی کی گاڑی جو ہے آگے چلتی ہے. اور دس از بٹ نیچرل جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا. اور دونوں ایک دوسرے سے درگزر سے کام لیں، اور لینا چاہیے کہ کچھ وہ ان کی خامیوں کو درگزر کر دیں، کچھ لڑکا کر دے، کچھ لڑکی کر دے، کچھ ہسبینڈ کر دے، کوئی وائف کر دے. وہ جو ہسبینڈ ہے وہ ان کے لڑکی کے ماں باپ کی عزت کرے، لڑکی جو ہے وہ شوہر کے کرے. بس یہ سب کچھ ملا جلا کے معاملے چلتے ہیں. اونچ نیچ بھی آتی رہتی ہے، لیکن یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ بات بات پہ ڈیورس ہو جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر چھوڑ دیا جائے. اور پھر مزید جو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا جب ڈیورس ہو گئی، نتیجہ کیا ہے؟ بروکن ہومز ہے. یہ عاجلہ کا نتیجہ ہے نا. اب کیا ہے؟ بچے رول رہے ہیں، کبھی ماں کے پاس ہیں، 1 ہفتہ ماں کے پاس رہ کر آ رہے ہیں، کبھی باپ کے پاس جا رہے ہیں. کبھی ماں جو ہے جب باپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتی ہے باپ ایسا ہے تمہارا دل برا کرتی کہ وہاں مت جانا. جب باپ کے پاس جاتے ہیں وہ ان سے دل برا کرتے ہیں. آپ بتائیں جو اس میں سب سے زیادہ جو ریڑھ اس عاجلہ میں لگی ہے وہ تو بچوں کی لگی نا. حشر تو بچوں کا، ان کی پرسنالٹی تو کب ہو گئی، ختم ہو گئے، وہ آگے ان کا کوئی فیوچر نہیں، کچھ نہیں. آپ بتائیں جو بروکن ہومز ہوتے ہیں ہمارے، آلدو یہ تو کوئی یعنی ویسی چیز نہیں ہے، سارے قسمت کی بات ہے، لیکن ہمارا معاشرہ تو ان کو نہیں بخشتا نا. ڈیورس گھر کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی شادیوں میں بھی مسائل آتے ہیں، پڑھائی بھی ان کی خراب ہو جاتی ہے کیونکہ ذہنی طور پہ وہ نارمل نہیں رہتے نا، ان کے ایک ٹراما سے گزرتے ہیں. تو وہ بھی ان کی پڑھائیاں بھی اچھی نہیں ہو پاتی، کریئر بھی نہیں بن پاتے. میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہی، مگر موسٹلی کیسز یہی ہوتے ہیں نا. پھر اگر ماں پہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے، ماں یعنی باپ پہ مراد یہ میکے پر ڈیپینڈنٹ ہو کے لڑکی آ کے بیٹھ گئی تو وہ سر اٹھا کے تو نہیں جی سکے گی نا اپنے بھائی کے گھر میں یا اپنی ماں کے گھر میں. تو بچے بھی انڈر ہی رہ کے جئیں گے، وہ بھی بھابھی کی 4 باتوں کو برداشت کر کے اسے گزارا کرنا پڑے گا. تو یہ کوئی یہ آگے کے افیکٹس، آگے کی چیزیں، یعنی بچوں کی عاجلہ اتنی ہے کہ اپنے نفس کی خاطر کہ بس مجھے اس آدمی کے ساتھ گزارنا نہیں کرنا، چاہے بچوں کا جو حشر ہو. تو یہ بھی دیکھ لیجیے آپ، وہی اسی کی پیداوار. اس کے بعد آپ دیکھیں عاجلہ میں مزید کیا نقصانات ہوتے ہیں کہ میں کتنی آپ کو جو میں آپ کو مثالیں دے رہی ہوں، اتنی یعنی اس وقت میں نے لوگوں کو اس طرح کے جانتی ہوں میں جو اس طرح کی چیزوں کا شکار ہوتے ہیں. جیسے ڈیورس کا میں آپ کو بتاؤں کہ میں بہت یعنی کسی کو مجھے پتا چلا تھا کہ آپ یقین کریں انہوں نے سیکنڈ ڈے اس نے اپنی وائف کو ڈیورس دے دی تھی ایک لڑکے نے، اور یہ کہا تھا مجھے پسند نہیں آئی لڑکی. ماں نے پوچھا کیا؟ ان کا مجھے پسند ہی نہیں ہے. جبکہ آپ کو پتا ہے آج کل کوئی رشتہ ایسا نہیں ہوتا کہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے مل نہ لیں. اسلامی طریقہ بھی یہی ہے
لیکن ایک یعنی سیکنڈ ڈے ہی سے اس کا منہ جو ہے وہ بن گیا تھا لڑکے کا، اور اس نے ڈیورس دے دی باقاعدہ. اس نے کہا نہیں بس مجھے نہیں لگتا میرا اس لڑکی کے ساتھ گزارا ہے، مجھے نہیں پسند آئی، بس ختم بات، گھر واپس بھیج دی. یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. اور جیسے یہ میں آپ کو جاب کا بتاؤں، میں کسی کو جانتی ہوں ان کی اتنی بڑی ملٹی نیشنل میں جاب تھی، یعنی بہت ہی جو آپ سمجھیے کہ اونچی جاب تھی ان کی، اور بہت زیادہ یعنی آنریبل جس کو کہتے ہیں نا. تو ایسی ہی کچھ وہ آپ کو پتا ہے نا، یہ جو ہوتا ہے آفس میں پالیٹکس چلتی ہے نا جاب میں، تو آگے پیچھے کچھ پالیٹکس تھی، تو کسی نے یہ کہہ دیا، کسی نے وہ، بس ان کے کہنے کی باتوں میں آ کے انہوں نے اپنی جاب چھوڑ دی. اب آج کا دن ہو گیا، وہ ریگریٹ کر رہے ہیں، گھوم کے وہ نوکریاں انہوں نے تلاش کر لی ہیں. اس لیول کی تو ان کو نہیں مل رہی ہے ملٹی نیشنل، جو ان کی جاب تھی، جو پیسے تھے، جو مراد تھیں، وہ ان کو نہیں مل رہی. کبھی فیصل آباد میں جاب مل جاتی ہے، کبھی ادھر کوئی چھوٹی جگہ پہ مل جاتی ہے. اتنا بڑا گھر تھا، آپ یقین کریں گھر بک گیا، گھر بیچنا پڑا. گھر بیچ کے وہ پیسے بینک میں رکھے، تو جا کے اس کے بعد کسی اپارٹمنٹ میں اب رہ رہے ہیں. تو یہ کیا نتیجہ؟ عاجلہ ہے نا، برداشت نہیں. مطلب کسی نے مجھے کیوں کہہ دیا، فلاں نے مجھے کیوں کہا، اور پھر باس نے بجائے میری سائڈ لینے کے اس کی سائڈ کیوں لے لی. بھائی آپ اپنے آپ کو آگے دیکھیں کہ آپ کی کہاں ترقی کے چانسز ہیں، یا آپ کے آگے پیچھے بچے موجود ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں. کچھ نہیں، بس اپنی ایک نفسانی خواہش کے فلاں نے مجھے کیا کہہ دیا، فلاں نے، یہ سب عاجلہ ہے. امیڈیٹ ڈیسیشنز لینا، اتنے بڑے بڑے ڈیسیشن لینا. اور ابھی تک وہ اپنی کمپنی سے اتنے متاثر ہیں کہ آپ جب یعنی کبھی ان سے بات کریں ان کی وائف سے نا، تو ان سے کہو کہ آپ کہاں گئے ہوئے ہیں، تو کہیں گے اپنی وہی پرانی، میں نام نہیں لینا چاہ رہی، فلاں کمپنی کے فرینڈس کے پاس گئے ہیں. سارا سرکل انہوں نے اپنے فرینڈس کا وہی رکھا ہوا ہے، کیونکہ بھولتے نہیں نا، بھلائی نہیں بھولتا ہے ان سے، اور ظاہر لنک بھی ہے ان سے. لیکن جب جس سے ملتے ہیں تو کیا ہوتی ہے؟ حسرت، کہ وہ دیکھو فلاں جو میرے ساتھ تھا آج وہ کتنی اور اونچی پوسٹ پر پہنچ گیا. تو یہ کس کا نتیجہ؟ کہ اگر وہ تھوڑا سا یہ سوچ لیں، بے صبری ہے کہ یہ چیزیں تو بھائی چلتی رہتی ہیں نا، انسان ان چیزوں کو برداشت کرے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں، کل جیسے ہم لوگ بخل پہ بات کر رہے تھے نا، سرونٹس کی ہم نے بات کی تھی، یہی جو عاجلہ والی بات ہے، اس میں بھی میں یہ عورتوں کو کہوں گی کہ بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ اتنے آپ کے پرانے کام کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں، کام کرنے والے مرد ہوتے ہیں، مالی ہیں یا گھر کے جیسے ملازم ہیں، باہر باہر کام کر رہے ہوتے ہیں، چوکیدار ہوتے ہیں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بات ہوگی، انہوں نے کوئی بات کر دی، اب بظاہر کوئی بات ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، چلے جو بھی ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے آدمی درگزر کر دے. ایک چیز عاجلہ والی چیز ہوتی ہے کہ ڈیسیشن لینا، کہ بس اس کو کہتے ہیں نا کہ فوراً کہہ دیا تم نکل جاؤ یہاں سے. 2 منٹ بھی یعنی نہ درگزر کا سوچا، نہ یہ سوچا کہ بھئی یہ اتنی پرانی ہے، اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو چلو کوئی چانس ہے، معافی مانگ رہی ہے تو میں معاف کر دوں. کہتے نہیں ہم تو تمہیں کبھی معافی نہیں کریں گے، ہر صورت میں تم یہاں سے نہیں. میں جانتی ہوں کچھ لوگوں کو، میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ بعض اپنے اتنے پرانے ملازمین کو نکال دیا چھوٹی موٹی باتوں پہ، کوئی بہت اتنی بڑی باتیں بھی نہیں تھیں، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر پچھتاتے رہتے. پھر فلاں آیا تو وہ چوری کر کے چلا گیا، فلاں آیا اس نے یہ نقصان کر دیا، فلاں آیا وہ گھر آدھا صاف کر کے چلا گیا، تو اب پھر پرانی وہ یاد آتا ہے کہ اس نے تو اتنی سی بات کی تھی. تو انہی چیزوں میں آپ سوچیں نا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو ہے نا پھر انسان یہ عاجلہ والا جو شکار ہوتا ہے بندہ، یا اس کے اندر یہ ڈیفیکٹ ہوتا ہے، اس کی پرسنالٹی میں یہ ایکچولی ایک ڈیفیکٹو چیز ہے، آپ یوں سمجھ لیجئے، ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ خامی ہے، یہ کہیں. تو یہ خامی کا شکار جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اسی طرح پھر پچھتاتے رہتے ہیں. دنیا میں جتنی زندگی رہتی ہے نا، وہ پچھتاوے کا ہی شکار رہتے ہیں. ہم نے یہ کیوں کر دیا، ہم نے وہ کیوں کر دیا. جیسے اور میں آپ کو مثال دوں، قطع رحمی، بات پہ، چھوٹی موٹی بات پہ کہیں سب بھائی بہن بیٹھے ہوئے، کوئی بحث مباحثہ شروع ہو گیا، کوئی بات شروع ہو گئی. اب اس میں کیا کیا کہ اپنی جو بہن ہے انہوں نے کچھ کہہ دیا، بھائی نے کچھ کہہ دیا، بات اتنی بڑی ان کو وہیں بیٹھے بیٹھے کہہ دیا بھائی سے یا بہن سے، میں تو تمہاری آئندہ نا اب شکل ہی نہیں دیکھوں گی نا، تم نے یہ بات کہی کیسے. تو اتنے بڑے، اس کے بعد اٹھ کے چلے گئے وہاں فنکشن سے. اب کیا ہو رہا ہے، سال گزر رہے ہیں، 2 سال گزر رہے ہیں، نہ ان کی شکل دیکھ رہے ہیں، نہ ان کے گھر جا رہے ہیں، نہ درگزر کر رہے ہیں، نہ اس بات کو لائٹ کر رہے ہیں، کچھ نہیں. بس اسی میں اپنے، اس کو کہتے ہیں، آپ کو پتا ہے قطع رحمی کا انجام کیا ہے، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا. اتنی بڑی بڑی وعیدیں ہیں ان باتوں کے بعد، لیکن کیا ہے، عاجلہ، پیشنس نہیں ہے. بات آج کل جو ہمارے اندر ایک چیز پیدا ہو گئی نا، بات سننے کو تیار نہیں کسی کی بھی. تو ایک میں یہ نہیں کہتی کہ ہر ایک کی جائز بات ہے، چلیں کوئی ناجائز بھی ہے، تو اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، پیشنس.
آپ بھی ہیں جیسے آپ کو ہو سکتا ہے. ایک اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں, ایک اور عاجلہ ہم میں بھی بعض دفعہ دین کے حوالے سے آ جاتی ہے کہ جب ہم دین میں ہوتے ہیں تو بعض دفعہ ہمیں کچھ لوگوں سے ایسا ہمارا سامنا ہوتا ہے جو ہم سے بحث کرتے ہیں. جب بحث کرتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. اب یہاں پر بھی ہمیں عاجلہ سے کام نہیں لینا, ری ایکشنری ہمیں نہیں ہونا, کیونکہ ہمیں دین کو بچانا ہے. اگر ہم دین والے ہو کے غصہ ہمارا ناک پہ بیٹھا رہے گا اور ہم 4 باتیں سب کو سناتے رہیں گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ دین کا ہوگا. لوگ کہیں گے کہ ان کی کلاس میں یہ جہاں پڑھنے جاتی ہیں وہاں نہ جانا, کہ یہ تو یہ سیکھ کر آئی ہیں. وہ آپ کی نا اچھائی, آپ کے رویے سے آپ جو اچھی بات بتائیں گی پھر وہ سیکھیں گے. جب آپ خوش اخلاقی کے ساتھ ان کو کہیں گی نا پلیز آپ مہندی نہیں کیجیے گا, پلیز آپ ڈانس پارٹی نہیں کیے, تب تو وہ سنیں گی. ورنہ وہ کہیں گی کہ جو اتنی بد اخلاق ہیں تو انہوں نے تو جو کوئی سونے میں بھی بات کہی نا تو میں نہیں سنتی. ایسے لوگ کہتے ہیں بعض دفعہ کہ سونے میں بھی تولنے والی بات ہے, یعنی بات اتنی بھی اچھی ہے نا تو بھی میں نہیں سن گی, کیونکہ ان کا ایٹیٹیوڈ تو دیکھو, بات کرنے کا طریقہ تو دیکھو. یہ تو لگتا ہے بس ایک یہی سب سے زیادہ نیک ہے, باقی سب ہم تو بہت ہی کافر ہیں. یہ انداز پہ نا لوگ ایٹیٹیوڈ پرابلم آ جاتا ہے. تو یہ بھی عاجلہ والی بات ہے. جلدی سے بس ان کو ڈوز دے دیں, ڈانٹ کے, پھٹکار کے, ڈرا کے, ان کو غصہ کر کے, بس میں اپنا وہ نہیں امر بالمعروف نہیں ہے کو, بس میں کر دوں کسی طرح, میرا کام ختم ہو جائے, اللہ تعالیٰ کو میں کہہ دوں میں نے ان کو ٹھیک کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ کہیں قرآن میں استعمال نہیں کیا, سب کو ٹھیک کرو, ایسے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. یعنی آپ دیکھیں ٹرم کیا ہے, امر بالمعروف نہیں عن المنکر, کہ تم برائیوں سے روکو اور نیکیوں کا حکم دو, یعنی نیکیوں کی بات کرو. تو یہ ٹھیک کرنا کوئی چیز نہیں ہوتی, ہم کسی کو ٹھیک ہم ہے ہی نہیں, یعنی جس کو کہتے ہیں اس قابل کہ ہم کسی کو کیا ٹھیک کریں گے, نہ ہمارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, نہ ہمیں یہ کہے ڈنڈا لے کے کسی کے پیچھے پڑ جاؤ. تو یہ بھی چیز عاجلہ کا شکار ہم بعض دفعہ ہو جاتے ہیں, پیغام کو آگے پہنچانے میں یا پیغام کی حکمت کو ہم کمپرومائز کر دیتے ہیں. اور پھر یہ میں بتا دوں آپ کو کہ یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ العاجلۃ من الشیطان, عاجلہ شیطان کی طرف سے. یہ جو میں چیز آپ کو جتنی میں نے اس وقت آپ کو باتیں بتائی ہیں یہ سب شیطانی باتیں, اور ان کا انجام بھی آپ دیکھ لیجئے نا کیا ہے. لڑائی ہیں, جھگڑے ہیں, آپ روڈ ایکسیڈنٹ دیکھ لیجئے, اسی جلدی اسپیڈنگ کرنے میں ڈرائیور جو ہیں یہ جہالت کی وجہ سے گاڑی چلاتے ہیں, لڑکے جو ہے وہ جہالت کی وجہ سے گاڑی, جہالت کیا آپ کہہ لیجئے, فن کہہ لیجئے, ہے تو غلط بات ہی نا, اس کی وجہ سے گاڑی چلاتے ہیں, ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. پھر روڈوں پہ آپ کبھی ذرا لڑائی دیکھا کریے, جو لوگوں کی ایک دوسرے کی گاڑی مار دیتے ہیں, اس پہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں اور تو تڑاک ہوتی ہے, یہ سب کچھ یہی عاجلہ کا نتیجہ ہے. ایک اور ہم عاجلہ کا اینگل دیکھیں گے, دنیا کی ہم بات کر رہے ہیں نا, جو جس شخص کے اندر عاجلہ ہوگی نا, جلد پسندی ہوگی, تو اس کے اندر جو ایک پرابلم آپ کو اور نظر آئے گا وہ یہ ہوگا کہ وہ جب بات کریں گے تو دنیا کی کریں گے. کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں بالکل بگننگ میں کیا بات بتا دی تھی عاجلہ کے حوالے سے, کہ یہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں. ان کا زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا نا, دنیا اینڈ صرف دنیا نا, تو یہی ہم نے بات کی تھی. تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو اگر آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ایسا شخص کہ جس کے اندر عاجلہ ہے, پہلے تو ہم اپنے آپ کو کریں, اس کے بعد اگر آپ ایک اپنے آپ کو یعنی اپنے لوگوں کو آپ جاننا چاہتی ہیں, سائیکالوجی ان کی, تو ان لوگوں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ صرف دنیا کی بات کرتے ہیں. کہاں پہ سیل لگی ہوئی ہے, کس کو کتنے فگر کی جاب مل گئی, کس کا بچہ باہر سے پڑھ کے آ گیا, کس کا کہاں گھر بن رہا ہے, ٹھیک ہے نا, بڑی باتیں, اونچی باتیں. اور مثال کے طور پہ کیا نا, بس ابھی میں یہ بزنس کر رہا ہوں, اس کے بعد میں فلاں کرنے جا رہا ہوں. میں کسی کو جانتی ہوں جب کوئی بات ہوتی ہے نا تو وہ اپنے بزنس کے بارے میں بتاتے ہیں نا کہ ابھی میں یہ کرنے والا ہوں, ابھی وہ کرنے والا ہوں, ابھی یہ کرنے والا ہوں. آپ یقین کریں ایسے نظر نہیں آتا نا, لیکن چلو وہ کہتے ہیں ایسے ایک ہوتا ہے نا. میں آپ کو یہ بریگنگ بتا رہی ہوں دنیا کے حوالے سے. تو کسی نے ان کے بارے میں بتایا کہ یہ تو بیچارے آج کل جاب لیس ہیں, ان کی تو جاب ہی نہیں ہے, تو یہ بزنس کون سے مطلب بڑے کر رہے ہیں. تو چلو وہ کوئی آدمی نہیں کہہ رہا, لیکن مراد یہ ہے کہ ایسے لوگ اس تک کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جو چیز ان کے پاس ہے بھی نہیں نا, تو بھی لوگوں کے سامنے دنیا کی ایسی تصویر کھینچتے ہیں کہ کوئی انسان کیا ان سے خوش قسمت کوئی نہیں. یہ تو ہر وقت کبھی امریکہ جا رہے ہیں, کبھی لنڈن جا رہے ہیں, کبھی یہ کام کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ایک نا یعنی ایک آئیڈینٹیفیکیشن کرنے کے لیے آپ بات سمجھ لیں, کس کے بچے کہاں پڑھتے ہیں, اچھا فلاں کی شادی بھی تو کتنا خرچہ آیا. مراد یہ کوئی ٹاپک نہیں ہے بات کرنے کے, یہ ٹاپک ہے ہی نہیں, یہ جسٹ شیئر ویسٹ آف ٹائم ہے. اگر جو آخرت کا طلبکار ہے, جو اب آگے ہم بات کریں گے, اس کے پاس یہ وقت نہیں ہے پوچھنے کا.
کہ تمہارے بیٹے کی اچھا تعلیم مکمل ہوگی تو یہ تو بتاؤ ذرا سیلری کتنی مل رہی ہے، پھر اس کو کمپیئر کرنا کہ اچھا میرا بیٹا تو فلاں کمپنی میں کام کر رہا ہے، اس کو اتنی مل رہی ہے، اچھا تمہارے بیٹے کو اتنی مل رہی ہے، پھر آپ کے ہسبینڈ کی کتنی فگر سیلری ہے، ان کو نئی گاڑی ملی کہ نہیں ملی، اچھا نہیں ملی تو بس اب اس دن شامت ان کے ہسبینڈ کی کہ ان کے تو مل گئی ہے یا نہیں ملی ہے، اور آپ کو اگر تو نہیں ملی تو ٹھیک ہے، اگر مل گئی ہے تو بس خیر نہیں ہے پھر. تو یعنی مقصد کیا ہے، بس ہر وقت ہی دنیا کا فائدہ سمیٹ لیں، یا دنیا کا لوگ بھی جو فائدہ سمیٹ رہے ہیں تو وہ جاننا بھی کیوں ہے، تاکہ اور عاجلہ کریں یا بچوں سے کروائیں کہ تم لوگ کیا مر گئے ہو، کچھ اٹھو کچھ کرو، کچھ تم بھی پیسے کماؤ ان کی طرح، دیکھو ہسبینڈ کو بھی کچھ آپ بھی کچھ کر لیا کریں، کچھ آپ بھی ان کی طرح سیکھیں. پھر یہ اور کیا ٹاپک ہے، کون سی نئی فلم کہاں ریلیز ہوئی، کون سی فلم نئی آنے والی ہے، کون سا آج کل گانا جو ہے وہ بڑا ہٹ چل رہا ہے، تو کہاں ڈیکوریشن، جو جیسے ابھی ہم لوگ کل بات کر رہے تھے ایونٹ مینجمنٹ، تو بھائی کون سے کوئی کانٹیکٹ نمبرز ہیں پلیز ہمیں بھی دیں، ہم آپ کا اٹینڈ کیا تھا تو کیا بھائی شاندار آپ کی پارٹی تھی، تو ہمیں بھی ذرا پتہ چلے. تو یہ تمام تفصیلات ایسے لوگوں کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں. اور بات کس پہ نہیں کرنا چاہیں گے، قرآن کی بات ان سے نہ کرے کوئی، اللہ کی بات کرنے کا نہ ٹائم ہے، نہ ان کی ٹاپک اس قسم کے ان کی زبان پر آتے ہیں. اور اگر آپ کہیں کوئی ایسے لوگوں سے آپ مل جائیں اور آپ ان کو تھوڑا سا کوشش کریں دین کی طرف لانے کے لیے، تو آپ ان سے کہیں چلیں آپ فلاں درس ہو رہا ہے آپ چلیں قرآن سنیں، تو آپ سے کہیں گے جو اتنی دنیاوی باتیں کیوں گی نا، تو کہیں گے آپ نے ابھی دیکھا نہیں میرے پاس ٹائم کا ہے، اتنی تو میں بزی ہوں. کیا بزی ہیں یہ آپ دیکھ لیجیے، ان کی کس کی کہاں شادی ہوئی، کس نے کتنے پیسے لگائے. اور ذرا آپ بعض دفعہ دیکھیے لوگ گھنٹوں ایک کسی کپڑے کے بارے میں، ایک کسی برانڈ کے بارے میں، ایک کسی دکان کے بارے میں، یا کوئی بھی ایک جولری کے بارے میں گھنٹوں باتیں کرتے رہتے ہیں، ختم نہیں ہوتی ان کی عورتیں جب مل کے بیٹھتی ہیں. تو وہی والی بات ہے کہ پھر کہتے ہیں کہ نہیں بالکل ٹائم ہی نہیں، آپ تو خود دیکھیں میں کتنی بزی ہوں. اور کیا کہیں گے کہ ویسے تھوڑی دیر کے بعد سوچ کے آپ سے کہیں گے کہ ویسے میں آپ کو بات سچی بتاؤں، میں روز سورہ واقعہ پڑھتی ہوں کیونکہ سنا ہے کہ رزق میں بڑی برکت ہوتی ہے. یعنی مراد کیا ہے کہ قرآن اگر پڑھنا بھی ہے اور سننا بھی ہے تو کیا مزید عاجلہ، مزید دنیا ملے اور ملے، جتنی بھی ملی ہے کم ملے. تو اب چلو قرآن کا سہارا لیں تاکہ اور ملے. قرآن بھی پڑھنے کا یہ مقصد ہے، یعنی قرآن پڑھیں گے فلاں بالکل بس ان کا جو پنسورہ ہوتا ہے اس میں سورہ واقعہ جو ہے نا اس کے پیجز تقریباً پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور باقی بالکل صحیح ہوتا ہے، فریش ہوتے ہیں پیجز سارے، کیونکہ صرف اس لیے پڑھنی ہے نا. اس کے بعد کیا ہے کہ اگر کسی یعنی قرآن کوئی جاننے والا شخص ہے تو اس سے کیوں ملیں گے کہ بھئی آپ میری بیٹی کا استخارہ کر دیں. کتنے لوگ آپ یقین کریں ایسی بات کرتے ہیں، مجھے تو سن کے حیرانی ہوتی ہے. کب ایک آدھ دفعہ مجھ سے کہا، جب میں نے منع کر دیا تو اس کے بعد ابھی ریسنٹلی بلکہ مجھے یاد آ گیا آپ کو میں بتاؤں کہ اتنا اچھا پہلے ہاں انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا، میں جانتی ہوں کسی کو، بہت پرانی ہماری یہیں کی اسٹوڈنٹ تھی، اب آتی نہیں ہے وہ. تو ان کا بہت پریشان تھی اپنی بچی کے بارے میں نا، بہت اچھی بچی ہے اور اس کا کہیں پر بات طے نہیں ہو رہی تھی، تو بہت پریشان تھی. اس کے بعد کیونکہ انہوں نے اچھی تربیت دی ہے، عبایا اور اسکارف وغیرہ وہ پہنتی ہے، تو اب ان کو کہیں سے اتفاق سے بات ہوتی رہی، تو میں نے ان کو یہی کہا کہ یہ چیز ایسی نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ کریں نا. یہ چیز ایسی نہیں کہ آپ اپنے رونا دھونا اور اس کو زندگی کا مقصد بنا دیں. آپ یہ سوچیں لوگوں کو ایسے دنیا میں اور کتنے غم ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نارمل تو اولاد دی ہے نا، باقی وہ اللہ کے دین میں لگی ہے، اصل مقصد یہ ہے نا. باقی آپ ویٹ کریں، اللہ تعالیٰ کے یہاں دیر ہے، کوئی اندھیر نہیں ہے، جب قسمت ہوگی انشاءاللہ ہو جائے گا. دعا کریں، انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. تو ودن 1-2 ہفتے ان کا فون آیا کہ الحمدللہ اس کا بہت اچھی جگہ رشتہ ہے اور بہت اچھے لوگ ہیں، انہوں نے اس کو عبایا اسکارف ایکسیپٹ بھی کر لیا. اور اکارڈنگ ٹو ہر کہ اس کے پتہ نہیں یعنی کتنی وہ کاؤنٹنگ بتا رہی تھیں کہ 50 60 70 کتنی انہوں نے بتائی تھی کہ رشتہ آئے تھے، ان میں سے کوئی بھی ان کو ایکسیپٹیبل نہیں تھا یا لوگوں کو نہیں تھا، یعنی لوگوں کو نہیں تھا، ان کو تو نوبت ہی نہیں آئی ایکسیپٹ ہونے کی. اتنا یعنی کہ مسئلے والا کیس تھا ان کا. اس کے بعد وہاں پہ جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا میں کیا کروں، تو میں نے کہا کچھ نہیں، آپ استخارہ کیجئے، بچی سے کرائیے، ملنی لڑکے سے ملنی، دونوں کو ملا دیا، سب اتنا اچھا رشتہ، اتنا میں بھی اتنا خوش، میں نے مطمئن، میں نے کہا دیکھیں آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے آپ کی سن لی نا. کتنی آپ پریشان تھی، ایسا ان کا حال تھا جیسے کوئی مر رہا ہے آدمی، اتنی پریشان تھی. اور میں نے ان کو حالانکہ یہ بھی سمجھایا کہ آپ کو 70-80 لوگوں کو گھر میں بلانے کی ضرورت کیا تھی، کیونکہ
ان میں سے 70، میں وداؤٹ ایگزیجریشن آپ کو فگر بتا رہی ہوں، یہ جو انہوں نے مجھے فگر بتایا تھا، میں نے کہا ان میں سے 70 یا 80 لوگ میں سے سب تو نہیں ایسے ہوں گے نا جن کو آپ گھر بلاتی، ان میں سے 50% تو ایسے ہوں گے جن کو آپ گھر میں بھی نہیں بلاتی، تو آپ نے اپنی بچی کا یہ تماشا کیوں لگایا اتنے لوگوں کو بلا کے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے یہ انسٹرکشن ہے امی کی طرف سے کہ کوئی بھی آتا ہے نا اس کو گھر میں بلاؤ ضرور، چاہے وہ تمہارے مطلب کا ہے کہ نہیں، یعنی گھر میں آنے سے منع نہیں کرو، بات سمجھی نا آپ کے، آنے دو، یعنی یہ ایک سوچ ہوتی ہے نا لوگوں کی۔ تو میں نے کہا ایک تو آپ نے اس لیے مزید ڈپریشن کا آپ شکار ہیں، سائیکالوجی آپ کو میں یعنی اس کے اندر کی بتا رہی ہوں کہ جو یہ آپ کو ڈپریشن ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ آپ ریشو تو نکالیے نا، 70 یا 80 لوگوں نے اس بچی کو ریجیکٹ نہیں کیا، ان میں سے ہو سکتا ہے 40 کو آپ نے ہی ریجیکٹ کیا ہوا تھا پہلے سے ہی، اور آپ نے ان کو گھر بلا لیا، بس چلو چلو کچھ نہیں ہوتا آنے دو، تو انہوں نے بعد میں ایکسپٹ کیا اور وہ کہنے لگی ہاں یہ تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ ان میں سے تو پتہ نہیں کتنے ایسے رشتے تھے کہ وہ تو سوال ہی نہیں کہ ہم کبھی کرتے۔ تو میں نے کہا پھر یہ آپ نے کیا تماشا اپنی بچی کا اور اپنا دونوں کا بنا کے ڈپریشن میں چلی گئی ہیں آپ؟ تو خیر ایک تو یہ بات ان کو سمجھائی کہ بھئی آئندہ جب آپ کو بات سمجھ آئے، مثال کے طور پہ آپ کو کوئی فون پہ کہہ رہا ہے ہمیں چاہیے ہی نہیں اب آیا اسکارف والی لڑکی، اب آپ کہہ رہی ہیں آ جائیے آپ، اور پھر آپ اس کو بٹھا کے بتا رہی ہیں یہ اب آیا اسکارف، یہ کیا فائدہ ہے اس کا؟ واٹس اے پوائنٹ؟ ٹھیک ہے نا؟ یا یہ کہ کچھ اور مسئلہ ہے کہ فائنینشلی وہ بہت رچ ہیں مثال کے طور پہ، تو آپ کو پتا ہے نا کہ ایک کف جو ہوتا ہے نا، کف جس کو کہتے ہیں، اس میں ریکمینڈڈ ہے نا شادی، یعنی کیا مراد ہے کہ بہت زیادہ بھی ڈفرنس نہیں ہونا چاہیے، یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ آپ کو پتا ہے نا ان کی جو تھی شادی نہیں چلی تھی نا زینب رضی اللہ عنہا کی، زید بن حارثہ سے نہیں چلی تھی، کیوں؟ غلام تھے وہ، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے نا اتنا فرق۔ تو بہرحال یہ بات ان کو سمجھا دی۔ اب میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں، جو اتنی میں نے تمید آپ کو باندھی ہے وہ یہ باندھی ہے آپ کو کہ استخارے کی جب بات ہوئی میں نے کہا بیٹی سے کرائیں، خود کریں، انہوں نے خود کیا، ان کا بہت اچھا استخارہ ہے، ٹھیک ہے، بیٹی بھی بالکل مطمئن تھی۔ اب کیا ہوا کہ انہوں نے نہیں بیچاری نے، ان کے جو ہسبینڈ ہیں انہوں نے کہا نہیں ہمارے خاندان کے فلاں فلاں سارٹ آف کیا کہہ لیجیے ان کو، پیر یا واٹ ایور بزرگ کہہ لیجیے یا وہ ہیں، وہ استخارہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے استخارہ کیا، انہوں نے کیا کیا، بہت ہی خراب رشتہ ہے، کوئی ضرورت نہیں بیٹی کی یہاں پہ شادی کرنے۔ جب یقین کریں انہوں نے جب مجھے فون پہ بتایا نا، میں ایسے بس میں ایسے بیٹھی، مجھے اتنا یعنی کہ اتنی تکلیف ہوئی ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، اتنی تکلیف ہوئی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ تو ان کا نکل آیا ہے کیونکہ ان کے لیے لڑکا اچھا نہیں ہوگا، یہ ان کے ساتھ وہ بیٹھے گا، ان کی صرف لڑائی ہوگی، یہ ان کے لیے نہیں صحیح ہے، یا آپ کا ان کو کہاں سے الہام ہو گیا کہ آپ کی بیٹی کے لیے وہ نہیں صحیح ہے۔ میں نے تو ان کو کلیئر اتنا سمجھایا، میں نے بعد میں بھی کہا کہ آپ دوبارہ سے اپنے ہسبینڈ سے بات کریں کہ جب آپ دونوں کا ٹھیک آ گیا ہے تو یہ، اور اتنی تعریف وہ کر رہی تھی، کہتی ہے ایسا یعنی رشتہ، وہ کہتی بس اتنے اچھے لوگ اور اتنی اچھی یعنی لڑکا ہے اور وہ ماں اتنی اچھی ہیں کہ ہو نہیں سکتے۔ تو میں نے تو بہت سمجھایا، لیکن اس کے بعد ان کا پھر کافی سمجھانے بجھانے، ڈائریکٹ بھی بات کی، واٹس ایپ بھی کر کے سمجھاتی رہی، لیکن 1-2 ہفتے کے بعد یہی میسج آیا کہ میں اپنے ہسبینڈ کے آگے بہت مجبور ہوں، کیونکہ وہ تو غصے میں جو ہے نا بات پہ مطلب وہ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، تو میں اتنی مجبور ہو گئی ہوں۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی پیر صاحب ہیں جو بھی ہیں، مطلب یہ نہیں مانتی تھی بیچاری، ان کا کوئی اس میں قصور نہیں تھا، انہوں نے کہا جو انہوں نے کہہ دیا ہے، جو استخارہ ان کا آ گیا ہے، تو اب ہم اتنا بڑا اپنی بیٹی کے لائف کا رسک نہیں لے سکتے، انکار کر دیا۔ اور جب میری آخری بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہی تھی صبح سے وہ صاحبہ کال کر کے پوچھ رہی ہیں کہ آپ کا جواب کیا ہے تاکہ ہم آگے نا پروسیڈ کریں۔ تو اس دن بھی میں نے ان کو اتنا سمجھایا تھا کہ آپ جو ہے جب آپ کا استخارہ آ گیا ہے، بس آپ لڑکے کو ہاں کہہ دیجئے کہ وہ کر لے ادھر سے، اور بات کو ڈن کیجئے، ختم کیجئے اس بات کو دونوں طرف سے استخارہ کر کے۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ ہے اس کے نتیجے۔ تو وہی میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو سہارے بھی دین کے لیتے ہیں تو کس لیے کہ مطلب یہ استخارے کے لیے، یعنی دین سارا کیا ہے، خود نہیں کرنا ہے، یعنی کہیں اور سے کرانا ہے، چاہے اس کا نتیجہ وہی عاجلہ کی شکل میں ہے کہ کوئی، یعنی بھائی میں نے کہا اچھا آپ ایسا کریں، آپ ڈیلے کر دیں، بھائی تھوڑا سا رک جائیں، 6 مہینے 7 مہینے، پھر دوبارہ استخارہ کر کے دیکھ لیں، کیونکہ استخارہ ہے تو ریپیٹڈلی کر سکتے ہیں نا، لیکن وہی ہے کہ عاجلہ نہیں، بس ختم ڈن کرنا ہے، بس کیونکہ انہوں نے کہہ دیا تو بس اب تو یعنی جس کو کیا کہتے ہیں نا، کوئی گنجائش ہی نہیں سوچنے کی۔ تو دین کو بھی نا ہم نے یہ اس طرح سے کھیل بنایا۔ یا کیا ہے، گھر میں قرآن خوانی کیوں کروائیں گے، قرآن کیوں پڑھوائیں گے، یہ گھر راس آ جائے،
کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ کوئی وہ ہے نا بدشگونی ہو جائے, کوئی ہمیں کوئی اثر وثر محسوس ہونے لگے تو چلو قرآن خوانی کرا لیں. اس حد تک یعنی عاجلہ ہے تو یہ کہ ہر صورت میں آج شفٹ ہوئے ہیں تو آج قرآن خوانی ہونی ہے, ڈیفینیٹلی ہونی ہے. یا کیا ہے کہ کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں خوب کاروبار ہمارا چمکے, تو اس کے لیے جو ہے وہ قرآن خوانی سارے لیبررز میں بیٹھ کے قرآن خوانی کرا لو. یا اب دکانوں میں عام آپ نے دیکھا ہوگا, خاص طور پہ یہ جو دکانیں ہوتی ہیں کپڑوں وپڑوں کی, تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کپڑوں کی یا ریکارڈنگز وغیرہ کی قرآن کی تلاوت لگا دیتے ہیں, یا کسی آدمی کو بٹھایا ہوا ہوتا ہے. ایک آدھ دفعہ تو میں ایک آدھ شاپ میں گئی تو وہاں پہ باقاعدہ انہوں نے پیڈ قاری صاحب کو بلاتے ہیں وہ, اور وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ سامنے بات کر رہے ہیں, یعنی وہ ڈیل کر رہے ہیں. جولری کی دکان پہ بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور اتنے کا نہیں اور اتنے کا, اور عورتیں پورا جھمگٹا لگا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے, اور ادھر وہ بےچارے قاری صاحب جو ہیں وہ تلاوت کرے جا رہے ہیں, اور وہ بھی عاجلہ سے, وہ بھی جلدی جلدی. کیوں؟ وجہ کیا ہے, کیوں جلدی؟ پیسے ملیں گے. ہاں دوسری تو جگہ بالکل جانا ہوگا کیونکہ پیڈ ہے, اور دوسرے پیسے, بھائی پیسے دیجئے اور میں جاؤں. تو خیر چلو ان کی تو پھر غلطی نہیں بےچارے, ہمارے تو اصل میں کوئی جس کو کہتے ہیں نا جو دین کا طبقہ ہے نا, ان کو تو کوئی ہمیں فیسلٹیز گورنمنٹ دیتی نہیں, تو وہ بےچارے جائیں تو کہاں جائیں, ان کے ساتھ تو پیٹ لگا ہے نا, وہ بےچارے کیا کریں پھر. تو وہ تو چلو ان کا, حالانکہ یہ اٹس بدعت, یہ بدعت ہے, آپ کو پتا ہے نا یہ بات کہ کاروبار میں چمکانے کے لیے جو پہلے تلاوت لگانا. تو یہ جو چیز آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ معاملہ جو ہے نا وہ دین کے ساتھ بھی اس طرح کا ہم نے رکھا ہوا ہے. پھر کیا ہے, یہ جو عاجلہ والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ایک اور, اگر آپ کو ان کو پن پوائنٹ کرنا ہے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ جب کوئی حج اور عمرے میں جائے گا تو ایک دعاؤں کی لسٹ دیں گے, اس میں ہر دعا آپ پڑھیں گے نا, ہر دعا ہوگی تو دنیا کے متعلق, نہیں ہوگی کوئی دعا تو کیا آخرت کے بارے میں. نہ ہدایت چاہیے, نہ آخرت بننا چاہیے, نہ جنت میں جانا چاہتے ہیں, نہ بچوں کے لیے جنت کے لیے راستہ مانگتے. صرف کیا ہوگا, فلاں کا رشتہ ہو جائے, اور کیا ہو جائے, بہت امیر جگہ ہو جائے. معیار سارا کیا ہے, بہت امیر جگہ بیٹی کی شادی ہو جائے, بیٹے کا کاروبار چمک جائے, پیسے جو ہے وہ مطلب ایسے ہیں کہ برسنے لگیں. یہ ساری اس طرح کی دعائیں. ہسبینڈ کے کام میں 4 چاند لگ جائیں, ان کی خوب ترقی ہو جائے, جو گاڑی ہے نا اس سے نئی گاڑی آ جائے. یہ لسٹ ہوتی ہے دعاؤں کی. تو اس سے یو ول گیٹ این آئیڈیا, وہی والی جو میں اوپر آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو دنیا بھی دینے پہ قادر ہے اور دین دینے پہ قادر ہے. کیوں نہیں ہم ہدایت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دنیا کی نعمتیں مانگے نا, لیکن یہ عاجلہ والوں کا آپ کو نظر نہیں آئے گا. اچھا اب ہم تھوڑا سا ان کا دیکھتے ہیں معاملہ آخرت کا, کہ دنیا میں نیکی کا کام کرنے کی جب بات ہے تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ نیکیوں کے بارے میں, آخرت بنانے کے لیے, جنت میں جانے کے لیے ہر چیز میں کل دیکھی جائے گی, ڈیلے ٹیکٹکس. اچھا قرآن کی مجلس میں بھی اگر آئیں گے تو کیا ہوگا, کس میں آئیں گے, ختم میں. کیوں؟ اس لیے کہ کسی سے سنا ہے کہ جب قرآن کی تکمیل ہوتی ہے تو اس کے بعد جو دعا کرائی جاتی ہے وہ بہت قبول ہوتی ہے. تو اس لیے کیا کریں گے کہ جو ہدایت لینے والا ٹائم ہے وہ تو کچھ ضرورت نہیں سننے کی, آخری کے 10-15 منٹ میں آ کے دعا میں شریک ہو کے چلے جائیں گے. یہ تو تجربہ یہاں ہم لوگ خود کرتے ہیں. آپ لوگوں نے اگر آبزرو کیا نہیں کیا, میں نے تو کیا. دروازہ بعض دفعہ نا بالکل دعا سے 2 منٹ پہلے یا دعا کے درمیان کھلتا ہے, لوگ آتے ہیں. تو اس لیے جو ہے اس کا انتظار کریں گے ختم قرآن کا. پھر کیا ہے, قرآن کورس شروع کب ہو رہا ہے اس کے بارے میں کوئی عاجلہ نہیں, کوئی جلدی نہیں. بگننگ ہدایت کی کس دن ہو رہی ہے, میری زندگی کا تو بیسٹ دن وہ ہونا چاہیے جب مجھے ہدایت ملے نا, پہلا دن وہ قرآن کی میں تعلیم کے لیے جاؤں, لیکن اس کی کوئی فکر نہیں. تو پتہ کیا چلتا ہے کہ دنیا کے لیے اوور ایمبیشس اور آخرت کے لیے لیسٹ بودرڈ, کوئی یعنی دل میں کوئی تمنا, کوئی فکر نہیں. اور دنیا کی اگر جوتوں اور چپل کی بھی سیل ہے تو نمبر 1 مجھے ہونا. یہ ہے عاجلہ کا شکار شخص. میں ایسا نہ ہو جائے کہ میرے جانے سے پہلے میری کوئی فرینڈ کسی کو بتاتے نہیں ہے. اتنی جلدی ہوتی ہے کہ کسی کو ہوا نہ لگ جائے کہ فلاں جوتوں کے چپلوں کی سیل ہے, کہ وہاں مجھ سے پہلے کوئی پہنچ جائے اور کوئی اچھی چپل لے کے نہ چلا جائے. تو یہ دنیا کے بارے میں. اور آخرت کے بارے میں کیا ہے, بالکل لائٹلی, ٹھنڈے ٹھنڈے, کل دیکھیں گے. قرآن کلاس میں آج نہیں گیا تو کیا ہو گیا, پرسوں نہیں گیا تو کیا ہو گیا, فارم رکھا ہوا ہے تو ابھی کیا دیکھیں گے, اگلے سال لے لیں گے, پھر اگلے سال لے لیں گے. قرآن آج نہیں پڑھا تو چلو کوئی نہیں, پھر پڑھ لیں گے, اگلے ہفتے پڑھ لیں گے. پھر نماز چھوٹ گئی ہیں 2-3 تو کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل ٹھنڈا نہیں وہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, بالکل لائٹلی, بالکل کیجول, جو ورڈ بہت اچھا انگلش میں ہے,
دین کے بارے میں بڑا کیجول ایٹیٹیوڈ، کچھ نہیں ہوتا، کوئی نہیں اللہ تعالیٰ پکڑتا، یہ تو دین پڑھانے والے نا انہوں نے اتنا مشکل اس کو بنا دیا. اچھا اب بڑی نا یہاں پہ بڑی زبردست یہ بات ہے کہ یہاں پر جو بات ہے نا اجلنا لہو فیہا، اس میں جو قرآن میں آ رہا ہے نا اجلنا لہو فیہا، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہم دینا چاہتے ہیں وہ اسے ہم دے دیتے ہیں. آپ قرآن میں جو ٹیکسٹ ہے اس کو دیکھیے، بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. اجلنا لہو، اس کو میں جب آپ کو ایکسپلین کروں گی تو سچ میں آپ قرآن کی بس بیوٹی دیکھیے گا کہ کیا ڈیپتھ ہے نا قرآن کی آیات میں. اتنی سی یہ جملہ ہے لیکن ابھی میں آپ کو سمجھاتی ہوں. اجلنا لہو فیہا، یہ سمجھیے اس کا وہ کہتے ہیں نا کلائمیکس پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بالکل شروع میں یہ آیت دیکھیے، من کانا یرید العاجلہ اجلنا لہو فیہا. صحیح؟ کیا مراد ہے یہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو عاجلہ چاہتا ہے نا، جو دنیا چاہتا ہے ہم اسے دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا لگ رہا ہے بہت، یعنی بات ایسی لگ رہی ہے، کیجول بات لگ رہی ہے. آپ ذرا اس کی ڈیپتھ میں جائیں. مراد آپ کو پتا ہے اس میں کیا ہے؟ میں ایک مثال آپ کو دیتی ہوں، اس سے آپ بات سمجھیں گے. مثال کے طور پہ دیکھیے، آپ کے دروازے پر ایک فقیر آتا ہے مانگنے والا. تو کیا ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ وہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے آپ اس کو اس کی خواہش کے مطابق نہیں دیتے. جو کچھ آپ مناسب سمجھتی ہیں آپ اس فقیر کو دیتی ہیں. ٹھیک ہے، جتنا آپ سمجھتی ہیں، جتنا آپ سمجھتی ہیں اتنا ہی اس کو دیتی ہیں، اس کی مرضی کے مطابق اس کو جھولی بھر بھر کے نہیں دیتی. سیکنڈ بات کیا ہوتی ہے کہ آپ اسے کیوں جلدی دے دیتی ہیں؟ وہ جلدی مانگ رہے ہیں نا پیسے تاکہ آپ کی جان چھوٹے. صحیح ہے، کیونکہ انسان کو ایسے لوگوں سے فقیر کا ایک جو نام آتا ہے نا، آپ جان چھڑانا چاہ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ کیا ہے، وہ آپ کے آگے مطلب ہی سب بیگر، وہ آپ کے آگے مانگ رہا ہے، ایک مانگنے والا ہے، تو بس ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں جان چھوڑے بھائی، چلو لے کے جاؤ یہاں سے. صحیح ہے نا؟ کیونکہ اگر آپ نے نہیں دیا تو کیا ہوگا کہ وہ دیر تک آپ کے ساتھ جڑا رہے گا اور یہ چیز آپ کو ناگوار ہے. صحیح ہے، یہ ایک نیچرل بات ہے. یہ نہیں کوئی عزت، یہ نہیں کہہ رہا کرٹیسائز کرے یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. مراد یہ ہمارا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی جان چھڑاتے ہیں صدقہ دے کے یا خیرات دے کے. صحیح. اب آپ یہ دیکھیے، بالکل یہ بات اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مانگنے والے ہیں، جو یہ دنیا 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 ہر بات میں کرتے رہتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ان کو دے دیتا ہوں. اب آگے آپ دیکھیے کیا لکھا ہوا اس کے آگے. کیا مطلب مانشا؟ کیا مطلب؟ بالکل جتنا ہم چاہیں گے. صحیح ہے. یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. یعنی کیا میں نے آپ کو کہا نا، جتنا میں، یہ تو نہیں ہے کہ اگر فقیر آ کے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے سونے کا ایک سیٹ دے دیں میں دوں گی اسے. مطلب نارمل بات ہے، یہ بالکل نارمل بات ہے، کوئی تک نہیں بن رہا نا، یا آپ دیں گے اسے. تو ایسے ہی سمجھے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ہاں ٹھیک ہے ہم دے دیتے ہیں. یعنی مراد کیا ہے کہ جو اتنی دنیا رٹے گا نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم دے دیں گے، لیکن کتنا دیں گے؟ جتنا ہم چاہیں گے، جو ہماری مرضی. تو یعنی کیا ہوا؟ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی ذلیل ہے دنیا چاہ کے، اور دے گا بھی اللہ تعالیٰ اتنا جتنا اللہ نے مقدر کر دیا ہے. جتنا مقدر سے بڑھ کے وہ تو ملے گا بھی نہیں، اللہ ماشاء اللہ. مطلب جو اللہ چاہے گا اتنا ہی ملے گا. اللہ نے جتنا یعنی اس کے لیے لکھا ہے اتنا ملے گا. لاکھ وہ دنیا طلب کرتا رہے، لاکھ وہ تڑپتا رہے دنیا کی چیزوں کے پیچھے، مرتا رہے، کھپتا رہے، اپنے آپ کو اللہ کے آگے بھی ڈیگریڈ کرتا رہے، لوگوں کے آگے بھی ڈیگریڈ کرتا رہے، لیکن ملے گا اس سے زیادہ نہیں. تو یہ اس کی ڈیپتھ ہے زبردست جو بات یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کے دنیا چاہنے والوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں. جیسے آپ ویسٹ وغیرہ میں بھی دیکھ لیجئے، اور بھی آپ جتنے بھی ہم نے ابھی مثالیں دیکھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو طرح کے حریص کبھی مطمئن نہیں ہوتے، ایک مال کا حریص، دوسرا علم کا حریص. تو یہ بھی ایک حقیقت ہے. دوسری بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو یہ فرما رہے ہیں تو اس لحاظ سے آپ یہ سمجھیں کہ یہ بات اللہ فرما رہا ہے جو کہ دنیا کے خزانے دینے پر قادر ہے. تو یہاں کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بات فرمائی؟ دیکھیے جن لوگوں کی دعائیں دیر سے قبول ہوتی ہیں نا، اور جو ہر وقت دنیا نہیں چاہتے،
تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک جو حدیث میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گی، اللہ تعالیٰ ان کے دنیا ان کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو یہ بات ہے کہ وہ تو دونوں چیزوں پہ قادر ہے نا دینے پہ. تو ان لوگوں کی نادانی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو محدود کر لیا اور مانگا بھی اللہ تعالیٰ سے کیا، روئے بھی اللہ کے آگے کیا، تو چند ٹکے کی دنیا کے لیے. چاہتے تو اللہ تعالیٰ سے یہ جو اب دعا ہے یہاں پر آپ اس کو لے آئیے کہ ہمیشہ یہ دعا کرنا چاہیے تھا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. لیکن کیا ہے، انہوں نے آخرت کو مائنس کر دیا، اپنے آپ کو دنیا تک محدود کر دیا، آخرت کا ارادہ ہی نہیں کیا، آخرت کی چاہ ہی نہیں کی. اور اس کے بعد جو برے برے کام نفس پرستی کی وجہ سے دنیا میں کر کے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہی عاجلہ چاہنے والوں کا انجام بنا دیا کہ ان کے تو جہنم ہی ان کے لیے لکھی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو دنیا میں کھپا دیا، لگا دیا. جتنی محبت، جتنا عشق تھا، سب کچھ جو انہوں نے دنیا کے لیے کیا. دنیا کے عیش و آرام کی فکر کی، دنیا کے پلیجرز کی فکر کی، اللہ کی آخرت کی کوئی فکر نہیں کی. ہر چیز میں دنیا نمبر 1، ہر چیز میں دنیا نمبر 1. بس ایک حدیث کے ساتھ میں اینڈ کرتی ہوں کہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے سب سے زیادہ فکر آخرت کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اس کے الجھے ہوئے کاموں کو اللہ تعالیٰ سلجھا کر اس کے دل کو تسکین بخشتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل و خوار ہو کے آتی ہے. اور جو کوئی دنیا کے عیش و آرام پر مر مٹتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ محتاجی مسلط کر دیتا ہے، اللہ اس کے سلجھے ہوئے معاملات کو الجھا دیتے ہیں اور وہ سکون قلب کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے، اور دنیا کا رزق اسے اتنا ہی ملتا ہے جتنا مقدر ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملتا. یہ ترمذی کی حدیث ہے، اور اگر آپ اس حدیث کو دیکھیں آپ کو لگے گا کہ جو بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من ان وہی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو الحمدللہ یہ مکمل بات. پھر آیت نمبر 19 انشاءاللہ آخرت چاہنے والا جو لوگوں کی پرسنالٹی کیسی ہوتی ہے انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک کریں گے. آیت نمبر 19 سے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین. آیت نمبر ہے 19. ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے صحیح کرے جیسا کہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور ہو وہ مومن، تو ایسے ہر شخص کی صحیح مشکور ہوگی. اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جو آپ لوگ تقریباً سیٹرڈے کی پوری کلاس ہی اس کے اوپر تقریباً ہماری ہوئی تھی، کمپلیٹ ہوئی تھی، جس میں ہم نے بات کی تھی کہ جو کوئی دنیا کا طالب ہے اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہے تو اس کا ہم نے کیریکٹر دیکھا تھا، اس کی سائیکالوجی دیکھی تھی، اور اس کی زندگی کیسی گزرتی ہے اس کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا. اب یہاں پہ میں نے آپ سے کہا تھا نا ان دونوں کو میں الگ الگ اب آپ کو بتاؤں گی. اب آج ہم جس کے ٹاپک کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے. تو تھوڑا سا آپ کو اپنا پیچھے سے چیزوں کو ایک ریکیپ آپ کو اپنے ذہن میں لانا ہوگا کہ ہم نے جو دنیا دار انسان کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں تقریباً ہم نے بات کی تھی، پوری کلاس سے اسی کے اوپر ہوئی تھی. اب ہم آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک تو دنیا دار انسان ہے جس کے بارے میں ہم نے جان لیا. اب ایک شخص ہوتا ہے جو کہ ارادہ کرتا ہے، جو کہ کوشش کرتا ہے، جو کہ محنت کرتا ہے، جو کہ صحیح کرتا ہے. وہ کس کے لیے کرتا ہے؟ آخرت کے لیے کرتا ہے. تو اب اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ اس کا رویہ کیا ہوتا ہے یا کیسی وہ زندگی گزارتا ہے. تو یہاں پہ جو بات ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس نے سعی لہا سعیہا، یعنی اس نے کوشش کی جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ وہ اتنی زیادہ آخرت کے لیے محنت کرتا ہے، اتنی زیادہ آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے کہ جتنا کہ کرنے کا حق ہے. یعنی حق کیا ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اتنی ہی وہ کوشش کرتا ہے. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آخرت کے لیے، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ آخرت کی کامیابی کے لیے جو پہلا پری ریکوزٹ ہے یا جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کا علم حاصل کرنا، دین کا علم حاصل کرنا. جب تک انسان اللہ کا دین نہیں پڑھے گا، اللہ کا علم حاصل نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہیں کرے گا تو وہ آخرت کے لیے کوشش نہیں کر سکتا.
کیونکہ جب آپ کوشش کرتے ہیں نا تو آپ کے آگے کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ آپ ایک طریقہ کار کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں. تو جو دنیا پرست انسان ہوتا ہے نا اس کے آگے کیا چیز ہوتی ہے؟ آگے کیا ہوتا ہے اس کو؟ دنیا ہوتی ہے نا. تو دنیا کے بارے میں اس کی معلومات بھی بہت ہوتی ہے کیونکہ وہ دنیا پرست ہے نا. تو وہ دنیا پرست خود سے نہیں بن گیا نا. ہم نے کیا بات کی تھی کہ مثال کے طور پہ اسے پتا ہے کون سی لیٹسٹ مووی آئی ہے, اس کو پتا ہے کہ کون سا لیٹسٹ فیشن ہے, یا اب کون سا فیشن آ گیا تو مجھے فوراً وہ والا فیشن اپنانے کی ضرورت ہے, بیفور ہینڈ مجھے یہ کپڑے بنانے کی ضرورت ہے. یعنی وہ پوری معلومات دنیا کے بارے میں رکھتا ہے, یا دنیا میں کیا لیٹسٹ چیزیں ان ہیں, کون سی گاڑی لیٹسٹ ہے, یا پیسے کمانے کے طریقہ کار کیا ہیں, یا اس کے لیے جب پرائیورٹی دنیا ہوتی ہے تو دنیا کے لحاظ سے مجھے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے, اپنے آپ کو بھی دنیا کے لحاظ سے ان رکھنا ہے, بچوں کو بھی رکھنا ہے. تو اسی طرح اس کا جب ٹارگٹ دنیا ہوتی ہے تو وہ دنیا کے بارے میں معلومات رکھتا ہے. لیکن جب ایک آخرت چاہنے والے شخص جس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے وہ آخرت چاہتا ہے تو اس کے لیے پہلی چیز جو اس کو ضرورت ہے وہ قرآن کا علم اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بعد جاننا ضروری ہے. اس کے بغیر وہ آخرت کے لیے کوشش نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ یہاں اپریشیٹ کر رہے ہیں نا اس کو. پہلے دنیا والے کا ذکر کیا, اب کہہ رہے ہیں کہ واہ بھائی کیا اس نے کوشش کی, ایسی وہ کوشش کرے گا یا کرتا ہے جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے. تو اب کیا ہوگا کہ نمبر 1 چیز جو آپ کو پتا چلے گی کہ جو آخرت کے تحت زندگی گزارنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں قرآن کی پرائیورٹی ہوتی ہے, اللہ کی پرائیورٹی ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے اس لحاظ سے قرآن کی ہوتی ہے. پھر یہ کہ وہ یہ دیکھیں گے, یہ جو کوشش کی بات آ رہی ہے نا, اب اس کو آپ سمجھیں کہ کوشش ان کو کس جگہ پہ کرنی پڑے گی. قرآن میں کچھ چیزیں اوامر اور نہیں کہلاتے ہیں, نواہی جس کو کہتے ہیں, اوامر اور نواہی, یعنی جو کہ آپ انگلش میں اس کو آسان سمجھ لیں ڈوز اینڈ ڈونٹس, یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو. تو جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو اس کے بعد جب اس کو سب سے پہلے جو چیز پتہ چلتی ہے قرآن میں, جو آپ لوگوں کا بھی تجربہ ہوگا, وہ آپ کو یہ پتہ چلا فلاں کام کرو فلاں کام نہیں کرو, فلاں چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, فلاں چیز کے اوپر جہنم کی وعید ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں چیز سے روکا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں چیز کا حکم دیا. تو اب یہ جو کوشش ہے وہ یوں ہوگی کہ وہ انسان جب قرآن پڑھے گا تو اس میں وہ دیکھے گا نماز پڑھو, روزے رکھو, زکوٰۃ دو, زنا نہیں کرو, جھوٹ مت بولو, سود مت لو, غیبت مت کرو. اب سمجھ رہے ہیں نا, کہیں ڈوز آ رہے ہیں کہیں ڈونٹس آ رہے ہیں. تو یہ کوشش اس کو تب درپیش آئے گی جب وہ اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کرے گا, تب اس کو یہ کوشش کرنی پڑے گی. تو یہ ایک آخرت کا چاہنا, ایک دل کی خواہش رکھنا, یہ مختلف چیز ہے, اور آخرت کے لیے کوشش کرنا مختلف چیز ہے. جیسے آپ کو دنیا میں کچھ لوگ دکھیں گے کہ جن کو شوق بہت ہے جنت میں جانے کا, جن کو شوق بہت ہے کہ اللہ ان کو اپنا محبوب بندوں میں شامل کرے, لیکن وہ اس کے لیے کوشش نہیں کر رہے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ اپریشیٹ کس کو کر رہے ہیں کہ جو آخرت کے لیے کوشش بھی کرے. اصل بات کوشش کی ہے. تو صرف ہماری خواہشات کرنے سے یا صرف ہمیں یہ دل میں یہ کہنے سے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ضرور جنت میں داخل کرے, اللہ ہمیں بڑا نیک بنائے, تو یہ کہنا بس کافی نہیں ہے. دعا بھی کرنا خالی کافی نہیں ہے. یہاں تک میں آپ سے کہوں گی صرف دعا بھی کافی نہیں ہے. یہاں ہمیں پتہ چلا ہے کوشش کرنا اس کا جو ہے مین حاصل ہے یا ضروری چیز ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ آپ اور میں خود بھی اس کا ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ جب ہم ان دنیا میں رہتے ہیں تو چاہے آپ گناہوں کے لیے کوشش کریں, چاہے آپ نیک کاموں کے لیے کوشش کریں. یعنی مثال کے طور پہ اگر کوئی ایک پروڈیوسر فلم بھی بناتا ہے تو اس میں بھی اس کی بہت زیادہ کوشش ریکوائرڈ ہوتی ہے تب جا کے فلم بنتی ہے. یا کوئی انسان ایک کوئی چیریٹیبل کام کرتا ہے یا نیک کام کرتا ہے یا کوئی دینی ادارہ کھولتا ہے یا دینی لحاظ سے وہ کچھ ایک جماعت بنانے آرگنائز کرتا ہے تو اس میں بھی بہت محنت درکار ہوتی ہے. تو یہی بات یہاں پر ہمیں مین بات پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپریشیٹ اس شخص کو کر رہے ہیں کہ جو کہ آخرت کا طلبگار ہے, پلس وہ آخرت کے لیے کوشش بھی کرتا ہے وہاں کی کامیابی کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جس سے کہ تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے, جن کو کہ اگر تم نے مضبوط تھام لیا, اور وہ 2 چیزیں ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہی جو میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ کیا چیزیں ہمیں کامیابی کی طرف لے جا سکتی ہیں آخرت کی, تو وہ بھی جواب یہاں پر آ گیا. 2 چیزیں, اللہ کی کتاب قرآن مجید اور سنت رسول احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے. بس یہ بات آپ اپنے دماغوں میں بٹھا لیں کہ آخرت کی کامیابی ان 2 پری ریکوزٹ کے بغیر نہیں ہو سکتی. اور آپ یہ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ دنیا کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ایگزامینیشن ہال ہے, اور ایگزامینیشن ہال جو ہے نا وہ کسی کی چاہت نہیں ہوتی وہ جگہ
کسی کو کوئی مزہ نہیں آتا. میں اس وقت آپ سے کہوں کہ ابھی آپ کا ایگزام ہے, چلیں آپ یہ بکس نکالیں اور پیپر حل کریں, تو آپ ایک دم سے انزائٹی اور اسٹریس آپ کے چہرے پہ آ جائے گا, حالانکہ چاہے ایک دنیاوی ایگزام ہے یہ. تو اسی طرح سے دنیا جو ہے وہ مومن کی ضرورت ہوتی ہے, مقصد نہیں ہوتی, اور دنیا جو ہے وہ کافر کا مقصد ہوتی ہے. کافر جو ہے وہ دنیا کو مقصد کے تحت زندگی گزارتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرا جینے کا مقصد ہی یہی ہے, اس دنیا کو میں برتوں, دنیا کو انجوائے کروں, دنیا سے فائدہ اٹھاؤں. لیکن جو مومن ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے یہ تو میری ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا, ظاہر ہے مجھے اپنے اپنے حصے کا امتحان دینا ہے, بس یہ مقصد ہے میرا دنیا میں آنے کا. احمد میں حدیث آتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا سے پیار کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو ضرور نقصان پہنچاتا ہے, اور جو شخص آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو ضرور بگاڑتا ہے. تو لوگوں دائمی کو عارضی پر ترجیح دو. یعنی مراد یہ ہے کہ جب آپ ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹر آپ کی زندگی میں آ جانا چاہیے. خاص طور پہ ابھی ہم نے آیت نمبر 18 بھی پڑھ لی, 19 بھی پڑھ لی. تو اب ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم دنیا پرست ہیں یا آخرت پرست ہیں, ہم دنیا کے طلبگار ہیں یا آخرت کے طلبگار ہیں. تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم آخرت کے طلبگار ہیں تو ہماری دنیا کا آگے پیچھے کچھ ہو سکتا ہے 19-20 یا 16-20 نقصان ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری دنیا پھر پرفیکٹ رہے. اور نقصان میں یہ چیزیں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں نقصان بھی نہ لگے. مثال کے طور پہ آپ ایک انٹرٹینمنٹ کا آپ کا ایک ڈیفینیشن آج اگر ہے فلمیں دیکھنا, آپ کو لگ رہا ہے کہ میں دین کی طرف آ گئی تو میری فلمیں چھٹ گئیں, تو یہ بظاہر آپ کو نقصان لگ رہا ہے, لیکن لانگ رن میں آپ کا ایک وقت آنے پر خود ہی دل نہیں چاہے گا, آپ خود ہی کہیں گے کہ یہ چیز مجھے چاہیے بھی نہیں ہے. تو یہی والی چیز ہے کہ ایک ہمیں اپنا مقصد حیات ایک فکس کرنا پڑے گا, اور اس کے لحاظ سے ہمیں تھوڑا بہت کمپرومائز کرنا پڑے گا. ہاں, دنیا کے بہت سے عیش اور آرام, اور آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ ایسی چیزیں کہ جو کہ دنیاوی لحاظ سے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے, ہمیں چھوڑنی پڑیں گی. مثال کے طور پہ ابھی یہ وقت تھا, آپ سو بھی سکتی تھی گھر میں, تو آپ نے اپنا ایک آرام چھوڑ کے اللہ کی کتاب کو آپ پڑھنے کے لیے نکلی ہیں. تو اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزوں کی تو قربانیاں آپ کو دینی پڑے گی, لیکن آپ اگر آپ نے اپنے آرام کو تھوڑا سا قربان کیا تو اس کے پیش نظر آپ کا بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا اجر و ثواب ہے جو آپ کے آگے انتظار کر رہا ہے. تو یہ بھی ایک ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آخرت کا طلبگار جو شخص ہے اس کا زندگی گزارنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے, اس کی پرائیورٹی الگ ہوتی ہے, اور دنیا گزارنے والے اور پریفر کرنے والے شخص کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے. اور یہ ہے کہ اگر آخرت کے طلبگار کو آپ دیکھیں, ان کی جو سب سے پہلی جو ان کی صفت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ان کے اندر پیشنس کا ہونا, مطمئن ہونا, بہت ہی زیادہ جو ہے نا پرسکون ہونا. وہ ہائپر نہیں ہوتے. جو کچھ بھی زندگی میں معاملات آتے ہیں, آپ سمجھ لیں آزمائشیں, کیونکہ جب دنیا میں انسان رہ رہا ہے آزمائشیں بھی آتی ہیں, پریشانیاں بھی آتی ہیں, تکلیفیں بھی آتی ہیں, لیکن وہ اس انسان کو مینٹلی ریک نہیں کرتی, یا اس کو مینٹلی ڈسیبل نہیں کر دیتی, یا پاگل نہیں ہو جاتا. وہ ایک نارمل زندگی گزارتا ہے, کیونکہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مجھے بھیجا ہی امتحان کے لیے. تو جیسے ایک ہوتا ہے نا پیپر, بچے کا, وہ کہتا ہے آج میرا ایڈ میتھس کا پیپر ہے, آج میرا فزکس کا پیپر ہے, آج میرا انگلش کا پیپر ہے. تو وہ بچہ اپنی تیاری کرتا ہے یا ہال کے اپنے آپ کو جو ہے نا طبیعت خراب کر کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتا ہے؟ یہ تو نہیں کرتا نا. جو کوئی یہ کرے گا تو اس کا کیا, وہ پیپر تو نہیں دے سکتا. تو عقل مند جو بچے ہوتے ہیں وہ بیفور ہینڈ اپنے پیپر کی تیاری کرتے ہیں, اور جب پیپر جیسے جیسے جو پیپر ہوتا جاتا ہے وہ دیتے چلے جاتے ہیں. تو ایسے ہی جو آخرت کا چاہنے والا شخص ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں کو بھی پیشنس کے ساتھ لیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, اتنے دن اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا وقت رکھا, اب کچھ دن کی آزمائش ہے, یہ بھی گزر جائے گی. دس شیل ٹو پاس کہتے ہیں نا, یہ بھی گزر جائے گی ایک نہ ایک دن. تو اس طرح سے جو سب سے بڑی جو کوالٹی جو آخرت چاہنے والوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے, وہ جلد بازی نہیں کرتے, بات پہ وہ رونے والے نہیں ہوتے, ان کے اندر ٹھہراؤ ہوتا ہے ان کے مزاج میں. وہ چیزوں کو کنٹین کرنے, چیزوں کو اکوموڈیٹ کرنا جانتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز آئی, ٹھیک ہے الحمدللہ صحیح ہے, ہو سکتا ہے مجھے اچھی نہیں لگ رہی, وہی والی آیت یاد کر لیجئے پچھلے ہفتے جب ہم نے بات کی تھی, ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار لگ رہی ہو, وہی تمہارے لیے اچھی ہو. تو فوراً ان کا نا دماغ اللہ تعالیٰ کے قرآن, اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں جانے لگتا ہے. جہاں کہیں ان کو کنفیوژن ہوتا ہے تو فلاں آیت یاد آ جاتی ہے, فلاں بات یاد آ جاتی ہے, کیونکہ وہ آخرت کے طلبگار ہیں, یہ وجہ ہے. اور جو میں نے آپ کو کیا بتا دیا کہ جو آخرت کا طلبگار ہے اس کا پہلا پری ریکوزٹ کیا ہے, وہ قرآن سے اٹیچڈ ہوتا ہے.
اس کے بغیر نہیں وہ آخرت کا طلبگار بن سکتا. اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک اور چیز آپ یہ دیکھیے کہ جب ان کے مزاج میں ٹھہراؤ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے وہ جلد باز نہیں ہوتے، لیکن ہاں ایک فرق ان میں اور دنیا پرست میں ہوتا ہے. دنیا پرست جو ہے وہ دنیا کے معاملے میں بڑے جلد باز ہوتے ہیں، لیکن آخرت کے چاہنے والے جو ہے نا وہ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ہاں وہ جلدی کرتے ہیں، نیکیوں میں وہ دوڑ لگاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے وہ ٹال مٹول نہیں کرتے، ان کو پتا ہوتا ہے ان کے پاس وقت کم ہے، تو اس میں وہ نیکیوں میں، لوگوں کی مدد کرنے میں، لوگوں کو سرو کرنے میں، ان کی پریشانیاں دور کرنے میں یا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنے کے لیے وہ آگے آگے رہتے ہیں. اچھا پھر آپ ایک اور اینگل سے بات دیکھیے کہ دنیا میں پیسہ ہے، دولت ہے، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے لوگوں کو وراثت میں مل جاتی ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے باپ کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ ان کی زندگی میں ہی باپ اپنے بچوں کو سی او کی پوزیشن اور بڑی بڑی پوزیشنز پہ بٹھا دیتے ہیں، تو سمجھیے ان کے تو گھر میں وہ سونے کا نوالا لے کے پیدا ہوتے ہیں، ان کو کوئی اسٹرگل نہیں کرنا پڑتا کھانے پینے کے لیے اور ایک کمفرٹیبل لائف گزارنے کے لیے. لیکن یہ دنیا کا معاملہ پیسے کا ہے نا، یعنی ایک لکلی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ آخرت کے بارے میں دیکھیں، آخرت کی کامیابی کے حوالے سے دیکھیں تو یہ چیز جو ہے وہ تقدیر میں اس طرح سے نہیں، یعنی تقدیر لکھی ہوئی ہے اس کی، تو اس طرح نہیں ہوگی کہ بغیر سٹرگل کے آخرت کوئی باپ یا کوئی ماں وراثت میں اپنے بچے کو دے جائے، یہ نہیں ہو سکتا. تو فرق آپ نے دیکھا نا، پتہ اس سے کیا چلا کہ ایک اور فرق ہے. دنیا تو اگر کوئی مر مٹے بھی نہ مٹے، یعنی اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی اتنا سرو بھی نہ کرے دنیا کو، کوئی اتنا پیسہ خرچ بھی نہ کرے دنیا کے لیے، یعنی مثال کے طور پہ اس کو کوشش بھی اتنی نہ کرنی پڑے تو خود سے ہی ٹپک پڑے دنیا، اتنا زیادہ یعنی وراثت مل گئی، اتنا زیادہ پہلے ہی عیش و آرام والے گھر میں وہ پیدا ہوا. لیکن آخرت کا معاملہ یہ آخرت خود کمانی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسی کوشش کرے جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہر چیز آخرت کے لیے ہمیں خود کمانی. اگر نیکیوں میں دوڑ لگانی ہے تو نیکیاں ہماری یعنی اس طرح کی نیکیاں ہماری بڑھنے والی ہیں. اگر ہم عبادات میں ہم یعنی آگے بڑھنا ہے تو عبادات خود کرنی ہے. یہ نہیں ہو سکتا میں یہاں آپ سے کہوں میں بڑی تھکی ہوئی تھی، میں نے نماز نہیں پڑھی، آپ جا کے ذرا پلیز روبینہ آپ میری نماز ظہر کی پڑھ دیں. میں نہیں کہہ سکتی نا، یہ آپ سمجھ گئے نا. اس حد تک معاملہ یعنی ایک طرح سے سخت ہے. دنیا میں ہم شیئر کر سکتے ہیں، دنیا میں کوئی کہہ سکتا ہے بھائی میں تمہیں پیسے دیتا ہوں اور میں سلیپنگ پارٹنر بنتا ہوں، ٹھیک ہے، تم میرا سارا چیزیں اٹھاؤ، میرا اتنا % بس مجھے دے دیا کرو. ایسے بہت سارے بزنس ہوتے ہیں. تم لے لو 70% لے لو، مجھے 30% میرے پیسے کے انویسٹمنٹ کے دے دو، میں سلیپنگ پارٹنر ہوں. بہت ساری چیزیں دنیا میں ایسی ہو سکتی ہیں، آپ کے پاس آپشنز ہیں. لیکن آخرت کے معاملے میں ہر چیز کا بوجھ بھی ہمیں خود اٹھانا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک آزمائش کسی کے اوپر آئی تو وہ آزمائش جیسے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک کوئی شخص ہے، اس کی کوئی یعنی خود وہ بیمار ہے، کوئی بہت سخت قسم کی بیماری ہے. اب وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے 1 دن بعد، 2 دن بعد، 4 دن بعد. اب وہ کال کر کے اپنی کسی فرینڈ کو نہیں کہہ سکتا کہ 4 دن سے میں تو یہاں ہاسپٹل میں تنگ آ گئی ہوں، مطلب آئی ایم سک اینڈ ٹائرڈ اور میں تو بہت ہی خوار ہو گئی ہوں، اب باقی کے 4 دن تم آ کے مجھ سے شیئر کر لو. جیسے ایک ہوتا ہے نا اس طرح کی بات بیماری کی بھی، کیونکہ بیماری بھی کیا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف دی ہوئی آزمائش ہے. تو آزمائشیں بھی شیئر نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے اوپر بھی اجر ہے. ہر آزمائش کو آپ اپنے لیے باعث اجر بنا سکتے ہیں. تو اسی طرح یہ بھی آخرت میں کے دوڑ میں آزمائشیں بھی اسی کے اندر آتی ہیں، یعنی آزمائشوں پہ صبر. ایک آدمی اگر آزمائشوں پہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کو اپنے لیے خود صبر کرنا ہے، اپنی تکلیفوں پہ خود صبر کرنا ہے. کوئی دوسرا اس کے لیے آگے بڑھ کر صبر نہیں کر سکتا، اجر اس کے لیے کما کے نہیں دے سکتا. پھر یہاں پہ ترمذی میں ایک حدیث آتی ہے، اسی طرح کی حدیث میں نے آپ کو آگے پیچھے تھوڑی سی فرق تھا لائنوں کا یا جملوں کا جو کہ میں نے آپ کو دنیاوی جو شخص دنیا چاہتا ہے اس کے ضمن میں بتائی تھی. اب ہم تھوڑے آخرت کے حوالے سے دیکھتے ہیں. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ترمذی میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی نیت اور اس کا مقصد اور کوشش اور عمل آخرت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنا نصیب فرماتے ہیں اور اس کے حال کو درست فرما دیتے ہیں اور دنیا اس کے پاس خود بخود چلی آتی ہے. اچھا، غنا کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہاں پہ غنا کا لفظ آیا. غنا سے مراد یہ ہوتا ہے کہ قلبی اطمینان اور مخلوق سے بے پرواہی،
یعنی مخلوق کی طرف اس کا دھیان نہیں جاتا کہ یہ میرے لیے کیا کر دے گا اور فلاں میرے لیے کیا کر دے گا، بلکہ اس کا توکل کس پر ہوتا ہے؟ اللہ پہ ہوتا ہے. اللہ میرا مالک ہے. جیسے کہ بہت ساری چیزوں میں انسان کہتا ہے نا اللہ مالک ہے، چلو فلاں کام کرو، اللہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا، یہ جو جملہ ہوتا ہے نا، تو اس حوالے سے یہ بات یہاں کی جا رہی ہے. اچھا، پھر اب جو بات یہاں کی گئی نا کہ دنیا اس کے پاس خود آتی ہے چل کے، جب آپ آخرت کے طلبگار بنتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی اس کے، وہ نہیں کہتے بائی ون گیٹ ون فری کہتے ہیں نا، اس طرح سے، تو یہ انعام ہے. جب آپ آخرت کو مانگیں گے نا اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ دنیا آپ کو ویسے ہی دے دے گا. یہ ڈیل ہے زبردست اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ قاعدہ ہے دنیا کا، آپ اس کو خود آزما کے، میں تو نہیں کہوں گی آزما کے دیکھیں، اللہ بچائے یعنی دنیا کے پیچھے بھاگنے سے، لیکن آپ آبزرویشن اپنی نوٹ کیجئے لوگوں کی طرف کہ دنیا کا قاعدہ ہے کہ جب انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو دنیا انسان کو اپنے پیچھے بھگاتی ہے، اتنا بھگاتی ہے کہ انسان کو تھکا دیتی ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ جب جو لوگ دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے شہر میں گرفتار نہیں ہوتے، اور جس کو کہتے ہیں نا دے گیٹ ریڈ آف، دنیا کے چکو چوند کو چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ دنیا خود بخود ان کے قدموں میں آ کے بیٹھ جاتی ہے. یعنی پھر کیا ہو جاتا ہے کہ وہ خود پلٹ کے آتی ہے کہ اچھا یہ تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کر رہا ہے، تو خود ہی آ جاتی ہے. جس سے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان کا نہ چاہتے ہوئے بھی بہت کچھ انسان دنیا جمع کر لیتا ہے، آخرت کا طلبگار ہو کر بھی. مطلب وہ جمع کیا کر لیتا ہے، مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی دے دیتا ہے اس کو. مراد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی آخرت کے طلبگار کو دیکھا ہو جو بالکل ہی اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیاوی لحاظ سے بالکل ہی فقیر بنا دیا ہو. ایسی کوئی بات بھی نہیں ہوتی. آپ کو کتنے لوگ ایسے ملیں گے جو آخرت کے لیے جی رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا بھی بہت بنائی ہوئی ہے، دنیا میں بھی وہ بہت کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیسہ بھی خوب دیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اور آرام بھی دیے ہوئے ہیں، اور مگر اگر آپ ان کو دیکھیں ان کی زندگی کو تو وہ آخرت کے لیے جی رہے ہیں اور آخرت کے لیے مر رہے ہیں. تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اچھا، پھر ایک اور بات کیا ہے کہ انسان یہ یاد رکھے کہ انسان کبھی بھی متاع الغرور، جو کہ دنیا ہے، اس کا سودا نہ کرے، کیونکہ انسان کی جو دنیا کا نفع اور آخرت کا نفع ہے یہ انشورڈ ہو جاتا ہے جب آپ آخرت کے لیے جیتے ہیں یا آخرت کے آپ طلبگار بنتے ہیں. اب کچھ میں آپ کے سامنے نا آیات دنیا کے اور آخرت کے حوالے سے رکھ رہی ہوں دونوں کے کمپیریزن میں. یہ پہلی آیت ہے سورہ القصص آیت نمبر 60. اس میں آتا ہے تم لوگوں کو جو کچھ دیا گیا وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. یعنی یہ تو چند روزہ کیا مراد ہے، کیسی مزے ہیں، عیش کا آرام کا سامان ہے. اصل جو ہے اللہ کے پاس رہنے والی چیز وہ کیا ہے، آخرت ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں یہ ہے سورہ ہود اور آیت نمبر ہے 15 سے 16. جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طلبگار ہوتے ہیں ان کے اعمال کا بدلہ ہم انہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں. وہاں انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب کچھ برباد ہو گیا اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے. پھر بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان کے پاس مال و دولت سے بھرے ہوئے میدان اور ایک جنگل ہو تو اس کا جی چاہے گا کہ ایک اور ہو، اور آدمی کا دل تو بس مٹی سے بھرے گا. یعنی کیا مراد ہے کہ اگر پورا میدان آپ سوچیں مال و دولت سے بھرا میدان، یعنی میدان سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی مال و دولت ہو، اس کے باوجود وہ کیا چاہے گا، اور ہو. اور کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صرف مٹی اس کے دل کو بھر سکتی ہے. کون سی مٹی؟ قبر کی مٹی. تو سوچیں یعنی جب تک وہ مر نہیں جائے گا نا اس کی دنیا کے بارے میں ہرس اور ہوس ختم نہیں ہو سکتی. پھر اور میں یہ آیت آپ کے سامنے رکھتی ہوں، یہ ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 3 آتا ہے. اس آیت میں آتا ہے سخت تباکن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ٹیڑھا ہو جائے. یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے. یعنی ان لوگوں کے لیے سزا ہے کہ جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت پر پریفر کرتے ہیں. پھر آ رہی ہے سورہ رعد آیت نمبر 26، وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں. تو یہ بھی بڑی اہم بات ہے اس آیت میں جو بات کی جا رہی ہے
کہ یہ لوگ سورہ رعد آیت نمبر 26 یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں. یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ آج اگر آپ دنیا کی میجورٹی لوگوں کو دیکھ لیں, بلکہ مور دین میجورٹی کو اگر آپ دیکھیں تو وہ واقعی دنیا کے لیے جی رہے ہیں, دنیا کے لیے مر رہے ہیں, مگن ہیں. یعنی ان کو یہ بھی نہیں احساس ہے. ایک تو ایک انسان ہوتا ہے کہ مسلمان, میں اس وقت جو بات کر رہی ہوں نا ارریسپیکٹو آف مسلم اور نان مسلم کر رہی ہوں, جو مگن ہے. تو ایک تو مسلمانوں کی کیٹیگری وہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور وہ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہمیں آخرت کے لیے کوشش کرنی چاہیے, وہ اس کی کوشش کرنے کی فکر کرتے ہیں ایٹ لیسٹ, اور پھر کوشش بھی کرتے ہیں کچھ لوگ, ایک اس کیٹیگری میں بھی ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ مسلمان ہو کر وہ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں. یعنی مراد کیا ہے کہ انہوں نے ابھی تک اپنا کوئی فیوچر کا, آخرت کا پلان نہیں بنایا, پلان آؤٹ ہی نہیں کیا ہے کہ مجھے کس طرح کی زندگی گزارنی ہے جس سے کہ میری آخرت بن سکے. یہ بھی نہیں ابھی تک انہوں نے کیا. تو یہاں پہ اس کو اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ یہ کہاں مگن ہو گئے. یہ جگہ تو ایک عارضی بورڈ تھی, انہوں نے تو یہاں ایسا دل لگا لیا, ایسا ان کو دنیا بھا گئی اور ایسا یہ اس میں مگن ہو گئے کہ یہ تو ایسا بھول ہی بیٹھے کہ ان کو لوٹ کے پلٹ کے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. یہ تو بڑی غلط فہمی کا شکار ہو گئے, بہت بڑے سراب میں یہ پھنس گئے کہ جو حقیقت ہے وہ ان کو نظر نہیں آ رہی. تو ان کو اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے, یہ یہاں بتانے کی بات ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر ہم نے دو طرح کا کمپیریزن دیکھا ہے, دنیا اور آخرت کا. اب اگلی بھی جو آیت ہے, آیت نمبر 20, یہ اسی دنیا اور آخرت ہی کے حوالے سے ریلیٹڈ ہے. اب اس کو دیکھتے ہیں.